السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ایک آج نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگست مہینے کی ہی ہے اور ناول کا نام ہے مرہم، رائٹر سائمہ نور۔ کہانی بہت حساس موضوع پر ہے اور شاید جو لوگ اس وقت سے گزر چکے ہو، اس کرب سے، اس تکلیف سے گزر چکے ہو، وہ یہ ناول سن کر، ریڈ کر کے اپنے زخموں پر مرہم لگانا بھی سیکھ لے۔ شاید مصنفہ کا، رائٹر کا یہی مقصد ہے اس ناول کو لکھنے کا۔ کچھ خود غرض اور کچھ بے غرض لوگوں سے جڑی ہوئی کہانی ہے۔ پولیس آفیسر بیس کہانی ہے۔ اس ناول کا جو ہیرو ہے وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور ہیروئن ہے مائرہ، وہ یونیورسٹی گرل ہے۔ ہماری ناول کی جو ہیروئن ہے بہت معصوم ہے۔ ناول میں نے کمپلیٹ ریڈ کی ہوں۔ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری سی لو اسٹوری ہے کہ آپ لوگ ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو خود بہت اچھی لگیں گی، کہیں بہت زیادہ حساس لگے گی، کہیں پر ناول ریڈ کر کے ہم لوگ کچھ الفاظوں سے سبق حاصل کریں گے۔ بہت 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 خوبصورت ناول ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ خنک ہواؤں میں لپٹی سرد شام اپنے اختتام کو تھی۔ بے دلی سے ایروبکس ختم کر کے باہر موجود راہداری اور ہال کے بیچ میں پہنچی تھی تاکہ ریسیپشن سے ہوتی ہوئی خارجی دروازے کی طرف جا سکے، مگر ہال سے نکلتے ہی وہ کسی سے ٹکراتے بچی جو شاید پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مائرہ، میر نے اسے پکارا۔ بڑی ہی شیو، مضطرب نگاہیں، ٹوٹا شکستہ لہجہ۔ مائرہ نے گم ہوتے حواس بحال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ میر نے اسے دوبارہ پکارا۔ پلیز مجھ سے بات کرو مائرہ۔ میر کا لہجہ انتہائی ملتجیانہ تھا۔ مائرہ کے قدم بے ساختہ ٹھہر گئے، نہ چاہتے بھی رک گئی۔ پلیز مائرہ، تم ایسے نہیں جا سکتی، میر بے بسی سے بولا، اور اس کو بے ساختہ وہ شام یاد آ گئی جس دن وہ میر سے کہہ رہی تھی کہ صرف ایک بار اس کی پوری بات سن لے، اور تب میر نے کس قدر سخت لہجے میں اسے جھڑک کر کہا تھا، تم آج مر بھی جاؤ گی تو میں رکنے والا نہیں ہوں۔ اس جملے اور میر کے لہجے کی کاٹ مائرہ کو آج بھی یاد تھی۔ مائرہ بے ساختہ مڑی۔ میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ میں تم سے بات کروں؟ اس کے روبرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ کیا آپ وہ دن بھول گئے ہیں جس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بار، صرف ایک میری بات سن لے، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی تھی؟ تو آج آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں سرے راہ روکنے کی؟ ذرا رکی تھی۔ جس شام میں آپ سے ملنے آئی تھی نا، اس شام تک پہنچنے میں مجھے کتنا وقت لگا اور کتنی مشکل ہوئی تھی مجھے آپ سے وہ سب کہنے میں، یہ آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ آپ کی کئی زندگیاں مل کر بھی اس ایک شام کا قرض نہیں اتار پائیں گے میر۔ مائرہ نے غم کی شدت سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ میر کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اور مائرہ، وہ اپنے حواس میں ہی کب تھی؟ وہ تو کبھی اس سرد شام سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اس کا وہاں ٹھہرنا محال تھا۔ میر کو وہیں چھوڑ کر منظر سے ہٹ گئی تھی۔ ساحل سمندر کے قرب میں پورے شان سے کھڑی ایک پرشکوہ خوبصورت عمارت۔ مائرہ اپنی ماں شہلا اور بہن سارہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ طویل، نسبتاً چوڑی راہداری میں داخل دروازے کے عین سامنے آرائشی پتھروں اور پھولوں سے سجی راہداری بنی ہوئی تھی، جس کے درمیان میں سے فوارے کی صورت بہتا پانی منظر کو خوشگواریت بخش رہا تھا۔ احاطے سے گزر کر وہ اندر ویٹنگ لابی میں داخل ہوئی تھی۔ شہلا ریسیپشن پر موجود تھی، گارڈ کو گاڑی کی چابی دے رہی تھی۔ مائرہ حسب عادت بے دھیانی سے گمسم کھڑی تھی کہ اسے خود پر ٹھہری نظروں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ صاف رنگت، کھڑے نقوش بال جو نہ سیدھے تھے نہ گھنگریالے، بے ترتیبی سے پیچھے کیے ہوئے تھے جیسے بغیر کنگھے کے عجلت میں بنائے گئے ہوں۔ بازو سے کاندھے تک پلاسٹر بندھا دیکھ بالوں کی بے ترتیبی کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں اور بھی لوگ بیٹھے آپس میں وہ گفتگو تھے۔ مائرہ نے دیکھا اس کے پاؤں کے پاس سہارے سے چلنے کے لیے ایک لمبی سی اسٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مائرہ بلا ارادہ ہی اس کے بارے میں اندازے لگانے لگی۔ پتہ نہیں کون ہے، پہلے تو کبھی نہیں نظر آیا۔ مائرہ نے جیسے خود کلامی کی تھی، شاید کوئی مہمان ہے، کسی سے ملنے آیا ہو۔ مائرہ نے سر جھٹکا۔ وہ اجنبی ٹانگیں سیدھی سمت میں پھیلا کر نہایت آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کی نگاہوں کا مرکز مائرہ نہیں تھی، بلکہ وہ یہاں وہاں دیکھتا ہوا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔
ماما میں اوپر جا رہی ہوں۔ مائرہ نے جب دیکھا کہ انہیں وقت لگ رہا ہے تو وہ انہیں کہہ کر لفٹ کی جانب بڑھی۔ مائرہ کے پشت موڑتے ہی اجنبی کی نگاہوں نے لفٹ تک مائرہ کا تعاقب کیا۔ کچھ ہی دیر میں سارا اور شہلا بھی اوپر اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ سارا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ شہلا نے احتیاطاً استفسار کیا۔ نہیں ماما، سارا کے لہجے میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ چلو تم دونوں چینج کر لو، میں جب تک آئس کریم نکالتی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتی سارا آئس کریم کھاتے مسلسل بول رہی تھی۔ شہلا اس کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ صرف ایک مائرہ تھی جو چپ چاپ صرف ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مائرہ، سارا بیٹا، میری کل صبح 8 بجے کی شفٹ ہے، رات تک واپسی ہوگی، کوئی پرابلم ہو تو فون کر دینا۔ زلیخا کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ کل کھانے میں کیا بنے گا۔ شہلا نے ہر بار کی طرح وہی باتیں دہرائی جو وہ ہمیشہ شوٹ پر جاتے ہوئے سمجھایا کرتی تھی۔ مائرہ اور سارا نے سر ہلا کر انہیں جواب دیا۔ شہلا شوبز سے منسلک تھی۔ آج کل انہیں ایک کامک شو میں مین لیڈ ملا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مصروفیت عام دنوں سے زیادہ تھی۔ شہلا اور سارا سو چکی تھی، لیکن مائرہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد مائرہ غنودگی میں جانے ہی لگی تھی کہ جھٹکے سے اٹھی، جیسے لاشعور نے چٹکی کاٹ کر اس کے شعور پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا ہو۔ حملہ ہمیشہ کی طرح کارگر ثابت ہوا تھا۔ اب اس کے لیے سونا ناممکن تھا۔ آہستہ سے بیڈ سے اتری اور دبے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ مائرہ کا دل چاہا شدت سے چیخے، چلائے، روئے، مگر اس کی آواز ہمیشہ کی طرح اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ مائرہ کو اپنے وجود پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی ہاتھ تھا جو اس کے لمبے بالوں میں سرسرایا تھا۔ مائرہ کو پھر سے اسی وحشت نے آ گھیرا تھا۔ اس نے بے اختیار بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ آج پھر اس کا دل چاہا انہیں ہمیشہ کے لیے خود سے الگ کر دے۔ پھر سے اس پر وہی کیفیت طاری تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سامنے سنگھار میز کی دراز میں پڑی کینچی نکالی اور بے دردی سے بالوں کو جہاں تک ہاتھ میں آئے کاٹ دیا، اور بغیر سوچے سمجھے انہیں بالکنی سے برابر والے گھر میں پھینکا جو کب سے خالی پڑا تھا۔ زندگی میں کافی جاگتی اذیت ناک راتوں میں آج ایک اور رات کا اضافہ ہوا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر لو۔ آمنہ کبیر کو آواز دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بالکنی میں کھڑے کبیر نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ قدموں تلے بجھائی تھی اور بالکنی سے نکلا تھا۔ جی اماں، آ رہا ہوں۔ اس نے وہی ایک طرف رکھی اپنی اسٹک ہاتھ میں پھنسائی اور باہر آیا تھا۔ اماں، برابر والے گھر میں کون رہتا ہے؟ کبیر اور آمنہ کل شام ہی یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی انہیں۔ پتہ نہیں بیٹا، ابھی کل ہی تو یہاں آئے ہیں۔ آج دیکھوں گی، ملنے جاؤں گی کہ کون ہے۔ چائے لے آؤ فرمان، انہوں نے رسان سے کہتے فرمان کو آواز دی تھی۔ تمہاری چوٹیں اب کافی ریکور ہو گئی ہیں الحمدللہ، کچھ عرصہ میں تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے، آمنہ نے پیار سے کبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کبیر خاموشی اور بے دھیانی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اس کا ذہن رات بالکنی سے ملے بالوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کون اس بری طرح اپنے بال کاٹ سکتا ہے؟ وہ بھی اتنی رات گئے۔ وسیع لان میں صبح کا خوبصورت سما تھا۔ تازے کھلے گلاب اور موتیے کی ملجلی دلفریب مہک پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ امی ابو لان سے پہلے بنے ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ میر ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس، تازہ دم سیدھے بال بکھرے بے ترتیبی سے پیشانی پر پڑے سیڑھیاں اترتا آیا تھا۔ جلدی کیوں اٹھ گئے میر؟ یوں تو گھر میں سبھی صبح خیز تھے، لیکن میر رات 4 بجے گھر آیا تھا، اس لیے انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ نرمین کے کالج جانا ہے، وہ اپنی کچھ چیزیں گھر بھول گئی ہے۔ ریان کو بھی اس کے بعد کسی کام سے ایئرپورٹ جانا ہے، سو مجھے بھی بلایا ہے۔ میر تفصیل بتاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چلے میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہوا گیراج میں آیا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی مستعدی سے دروازہ کھولا تھا۔ ریان کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا۔ ریان کو پک کر کے اس نے گاڑی کالج کی جانب موڑی تھی جو کچھ ہی دور تھا۔ میر نے پہنچ کر گاڑی ایک طرف پارک کی۔ ریان نے نرمین کو گیٹ پر بلایا تھا تاکہ چیزیں اس کے حوالے کر سکے۔ میر بے دھیانی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت پوش علاقے میں موجود کالج کا اطراف بے انتہا خوبصورت تھا۔ موسم بھی موڈ پر خوشگوار اثرات مرتب کر رہا تھا۔ اسے ایک منظر بہت بھلا لگا۔ منظر محفوظ کرنے کو موبائل کا کیمرہ آن کر کے فوکس کیا۔ اب وہ تصویر لینے ہی لگا تھا کہ اسے فریم میں 2 لڑکیاں نظر آئیں۔ ایک تو نرمین تھی، مگر دوسری لڑکی پتہ نہیں کون تھی۔ وہ بے دھیانی میں کھڑی تھی۔ ہاتھ میں کورس کی کوئی کتاب تھی جس کی ورقگردانی کرتی ہوئی شاید نرمین کا ساتھ دینے باہر آئی تھی۔ میر اسے دیکھنے میں اتنا مہو ہوا کہ سب منظر پس منظر میں چلے گئے۔ اس وقت اگر اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا تو وہ لڑکی۔ وہ اب کتاب بند کر کے نرمین اور ریان کی طرف متوجہ تھی۔ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، بلا شبہ خوبصورت تھی۔ پھر بھی میر کو محسوس ہوا خوبصورتی کے علاوہ بھی کچھ ہے جو اسے اس لڑکی کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کیا؟ یہ وہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میر کا تعلق جس فیلڈ سے تھا وہاں روز بہت خوبصورت
طرح دار چہرے نظر آتے اور میر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ شخصیت کو بھی مدنظر رکھنے والوں میں سے تھا، لیکن یہ لڑکی میر کو مسلسل اپنی جانب مائل کرتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے دیکھنے میں اس قدر محبوب تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ لوگ کب گئے اور کب ریان گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ چلے، ریان بیٹھا تو میر کو متوجہ نہ پا کر اسے توجہ دلائی۔ ہاں، وہ جیسے ٹرانس سے نکلا جادوگرنی، اس کے لب سرگوشی کے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ کہا؟ ریان سرگوشی سن نہ سکا۔ کچھ نہیں، میر زیر لب مسکرایا۔ اس کی گرفت اسٹرنگ پر مضبوط تھے، اب اس کا رخ ایک فوڈ اسپاٹ کی طرف تھا۔ میر، آج نصرت نے مناہل کی سالگرہ رکھی ہے، خاص طور پر تمہیں بھی کہا ہے آنے کو۔ شائستہ نے میر کو بتایا تھا۔ ماں، آپ کو پتہ ہے مجھے یہ ٹپیکل فیملی گیدرنگز کتنا اریٹیٹ کرتی ہیں۔ حالانکہ وہاں اس کے لیے ریان ہوتا، پھر بھی وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میر، تمہیں آنا ہی پڑے گا آج، پچھلی بار عید کی دعوت پر بھی تم نہیں گئے تھے۔ نصرت بہت ناراض ہوئی تھی۔ مناہل نے بھی مجھے کہا کہ تمہیں ضرور لاؤں۔ ابھی تو چائے پلا دے، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، نیند پوری نہیں ہوئی، سر بھاری ہو رہا ہے۔ میر نے ایک ہاتھ سے سر دباتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بس دے رہی ہوں۔ انہوں نے رابعہ سے آنچ تیز کرنے کو کہا۔ مائرہ کالج سے گھر آئی تو وین سے اترتے ہوئے پھر وہی منظر نظر آیا۔ ہاتھ اسی طرح کاندھے سے بندھے ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں اسٹک تھی، چہرے پر مسکراہٹ لیے وہیں کھڑی ایک پولیس موبائل میں پیچھے کی جانب بیٹھ رہا تھا۔ کسی پولیس والے نے اتر کر بیٹھنے میں اس کی مدد کی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ گئے یہاں۔ مائرہ سر جھٹکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی تھی، اور جب آگے بڑھی تو پشت کبیر کی طرف تھی۔ کبیر نے اسے گزشتہ رات بھی ویٹنگ ایریا میں دیکھا تھا۔ کل رات ایک تک لہراتے لمبے اب نسبتاً چھوٹے ہو چکے تھے، ایسے کہ پونی میں مقید اونچے نیچے بے ڈھب سے پشت پر پڑے تھے۔ تو یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنے بال یوں بے رحمی سے کاٹ کر ہمارے یہاں پھینکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر پہلا تاثر اچھا نہیں پڑا تھا۔ مائرہ فریش ہو کر آئی تو سارا کھانا نکال چکی تھی۔ اب وہ اپنے پورے دن کا احوال مائرہ کے گوش گزار کر رہی تھی۔ مائرہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بہت دیر بعد بھی مائرہ نے سننے کے علاوہ کوئی لفظ نہ بولا تو سارا اکتا گئی۔ تم کتنی بور ہو مائرہ؟ سارا کہے بغیر نہ رہ سکی۔ مائرہ نے چہرے کے اطراف میں پڑی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ سارا، میرے آج کل 2 پریکٹیکل تھے، کھڑے کھڑے ٹانگیں شل ہو چکی ہیں، کچھ دیر سوؤں گی تو دماغ فریش ہو جائے گا۔ مائرہ نے اپنی خاموشی کی وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں بھی اب سوؤں گی کچھ دیر۔ سارا نے ٹیبل صاف کر کے کہا۔ تھینک یو سارا، وہ رات میں نے اپنے بال تھوڑے تراشے تھے تو نیچے سے کٹے صحیح نہیں ہے، کیا تم انہیں ہموار کر دو گی؟ مائرہ نے اٹکتے ہوئے سارا سے کہا۔ مائرہ کی بات پر سارا کی نظریں اس کے بالوں پر چلی گئی تھی۔ ہاں، کر دیتی ہوں، پہلے بھی اکثر مائرہ کے بال تراشا کرتی تھی۔ سارا نے مائرہ کے بال تراش کر ہموار کر دیے تھے۔ بالوں کی لمبائی پہلے سے کم ہو گئی تھی، لیکن بالوں کی خوبصورتی ہنوز برقرار تھی۔ شکریہ سارا، مائرہ کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ پردے برابر کر کے سر پر تکیہ رکھ کر وہ بے سود لیٹ گئی۔ وہ پوری رات کی جاگی ہوئی تھی، صبح کالج بھی جلدی گئی تھی، مگر وہ کتنی ہی تھکی ہوئی کیوں نہ ہوتی، اسے کبھی بھی فوراً نیند نہیں آتی تھی۔ سوچوں کے دھارے اسے یہاں سے وہاں بھٹکائے رہتے۔ کبھی کبھی اسے لگتا اس کا دماغ خالی ہے، اسے کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا سیل فون تھر تھرایا۔ نرمین کی کال تھی۔ نرمین اس کی واحد دوست تھی، وہ شاید اسے یاد دہانی کے لیے کال کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک فیملی گیدرنگ تھی، نرمین نے اسے بھی بلایا تھا۔ یوں تو مائرہ تنہائی پسند تھی، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج اسے لگا وہ گھر میں رہے گی تو سانس نہیں لے سکے گی۔ اس نے فون اٹھایا اور نرمین کو آنے کا عندیہ دیا۔ اب وہ شہلا کو مطلع کر رہی تھی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو گلابی شارٹ کرتی، ہم رنگ ٹراؤزر اور ہلکے رنگوں سے مزین کھلتا آنچل 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہلکا گلابی رنگ پوری طرح اس کے چہرے پر منعکس ہو رہا تھا۔ کوئی بھی رنگ پہنتی اس کے چہرے سے یوں ہی ہم آہنگ ہو جاتا جیسے اس کے لیے ہی بنا ہو۔ اس کی خوبصورتی کو سب سے زیادہ نمایاں کرنے والے اس کے لمبے گھنے سیدھے ریشمی بال، جنہیں رات اس نے کاٹ دیا تھا۔ وہ اب بھی کاندھے سے ہو کر کمر سے ذرا اوپر تک ہی آ رہے تھے۔ پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ اکثر اپنے بال بالکل چھوٹے کروا لیا کرتی، اور وہ بال جیسے اسے چڑھانے کو دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اس نے خود کو غور سے آئینے میں دیکھا۔ خدا نے فیاضی سے اسے کتنا کچھ دیا تھا، کیا ہوتا اگر تھوڑی سی قسمت بھی دی ہوتی۔ وہ کبھی اپنی خوبصورتی پر خوش نہیں ہو سکی، ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ اپنی بدصورتی سے واقف تھی۔ اسے آسمان کی وسعتیں کھوجنے کا جنون تھا، اسے ایڈونچرز پسند تھے، وہ نت نئے خواب دیکھنے کا عادی تھا، اور اپنے اسی خواب کی تکمیل کے لیے اس نے سول ایوییشن جوائن کی تھی۔ وہ فرسٹ آفیسر پائلٹ تھا۔ اسے اس فیلڈ میں تقریباً 7 سال ہو چکے تھے۔ چھوٹی عمر میں جوائن کرنے والا میراب میچور
ہو چکا تھا۔ وہ ان خیالوں میں گم ہی تھا کہ فون بجا۔ اس نے جلدی سے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور اپنے کمرے سے ملحقہ وارڈروب میں داخل ہو گیا تاکہ تیار ہو سکے۔ کچھ دیر میں وہ بالکل تیار تھا۔ ڈھلتا ہوا سورج ایک اور سہانی شام دھرتی کے حوالے کر اپنی چھب دکھانے دوسری دنیا کی جانب بڑھ چکا تھا۔ جب میر ریان کے گھر پہنچ کر گاڑی باہر ہی پارک کر رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی زمین پر جھکی ہوئی نظر آئی۔ میر نے نگاہ دوڑائی تو نظر آیا کہ سفید کاغذ دور تک بکھرے ہوئے تھے، شاید وہی پیپرز اٹھا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر جمع کیے پیپر ترتیب سے رکھے۔ وہ پھر جھکی، ساتھ ہی پونی میں مقید اس کے خوبصورت بال بھی ڈھلکے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے صرف ان کاغذات کی پرواہ تھی۔ میر گاڑی سے اتر کر اب دور دور تک پھیلے کاغذات کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سب جمع کر کے اس لڑکی کے آگے لہرائے تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے حیرانی مترشح تھی۔ قریب اور غور سے دیکھنے کے بعد میر اسے پہچان چکا تھا۔ یہ وہی تو تھی جسے آج صبح دیکھا تھا۔ گلابی سٹائلش سوٹ میں ملبوس گلابی ہی شیفون کا دوپٹہ اس نے گلے میں ایسے ڈالا ہوا تھا کہ دونوں پلوں کا اندھے کے دونوں اطراف میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا مائرہ، سب خیریت ہے؟ مائرہ اپنے پیپرز فائل میں رکھ رہی تھی جب اسے ریان کی آواز سنائی دی، جو میر کا انتظار کرتے کرتے دروازے پر آ گیا تھا۔ جی ریان بھائی، میری فائل کی پن نکل گئی تھی جس کی وجہ سے تمام پیپرز بکھر گئے تھے، مائرہ نے جلدی سے فائل سیٹ کرتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میر اسی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہائے میر، کیا ارادہ ہے؟ گھر بیٹھنا ہے یا باہر چلے؟ ریان نے اسے خاموش دیکھ کے پوچھا۔ میر نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس بھری۔ ریان اس کی حالت سے اکثر بے خبر تھا۔ جادوگر نے، میر نے پھر سے خود ہی سرگوشی کی تھی۔ ریان نے سوالی نظروں سے اس کی جانب مرکوز کی۔ وہ جواب کا منتظر تھا۔ میرے خیال سے گھر میں ہی بیٹھتے ہیں، آنی ناراض ہوگی۔ میر اب کیا بتاتا کہ ایک دم اس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز صرف اور صرف یہ گھر تھا۔ کیا ہو رہا تھا اسے پتہ نہیں، کیا جادو کیا تھا اس لڑکی میں؟ وہ بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سوچا ریان سے کچھ کہے، مگر ریان کہا اس کا یقین کرتا۔ میر وہ لڑکا تھا جسے محبت پر یقین ہی نہیں تھا۔ وہ محبت کو صرف حماقت اور وقتی کشش تصور کیا کرتا تھا۔ اسے اب خبر ہوئی تھی کہ جب محبت آن وارد ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون اس پر یقین کرتا ہے اور کون نہیں۔ چھوٹی سی سالگرہ کی تقریب جس میں صرف مناہل اور نرمین کی سہیلیاں اور میر کی فیملی شامل تھی۔ میر خالہ وغیرہ سے مل لیا تو ریان اسے ٹیرس پر لے آیا۔ کچھ دیر کے بعد ریان کسی کام سے نیچے اترا تو میر کا دھیان بھی پھر اس لڑکی کی طرف چلا گیا۔ کاش وہ اس سے بات کر پائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے نرمین کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی ساری بیزاری ہوا ہو گئی۔ نرمین اور مائرہ دوسری طرف بنے احاطے میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ نرمین مسلسل بول رہی تھی اور وہ گمسم سی صرف نرمین کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی انجان تھی کہ کوئی اس کی وجہ سے اپنا چین و سکون سب کھو چکا ہے۔ بے خبر تھی کہ محبت اس کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ وہ ہاتھ بڑھاتی اور اسے چھو لیتی۔ میر اسے دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھا۔ کیا ہوا مائرہ؟ مائرہ حسب معمول پھر گمسم ہو چکی تھی۔ نرمین نے اس کا کھویا کھویا انداز دیکھا تو اسے ٹوکا۔ مائرہ گڑبڑا گئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ نیچے چلے؟ مغرب کی فسوق خیزی مائرہ کے اندر کی گھٹن کو پھر بڑھا رہی تھی، مگر نرمین مگن تھی۔ ہاں چلتے ہیں، نرمین نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ مائرہ نے گھٹن سے گھبرا کر ہینڈ بیگ سے کیچر نکال کر اپنے بال کس کر جوڑے کی صورت باندھے تھے۔ اب وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔ ریان آ چکا تھا۔ میر بظاہر ریان سے باتیں کر رہا تھا لیکن اس کی ایک ایک ادا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بہت محتاط نیچر کی لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ ایک بار بھی نہیں مسکرائی تھی۔ اس نے اپنے بال جس انداز سے باندھے، میر کو حیرت ہوئی۔ لڑکی اپنی خوبصورتی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتی۔ یوں کسی تقریب کے دوران اپنے خوبصورت بالوں کو باندھ لینا معمولی بات نہ تھی۔ نرمین اور وہ لڑکی اب نیچے چلی گئی تھی، ایک دم ہی جیسے میر کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے لگا وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا ہو۔ میر ایک کھلے دماغ کا بولڈ لڑکا تھا۔ وہ پروفیشنلی سیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت وجیح بھی تھا۔ ریان صرف اس کی خالہ کا بیٹا ہی نہیں، اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ اس لیے بلا جھجک اس نے ریان سے اس لڑکی کے بارے میں استفسار کیا۔ یہ نرمین کی بچپن کی دوست ہے مائرہ۔ مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ ریان نے میر کے پوچھنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ میر نے بات ٹالی۔ مائرہ اسے بہت پسند آئی تھی، اتنی کہ اس بارے میں سنجیدہ ہو سکتا تھا۔ وہ پہلے اس سے خود بات کرنا چاہتا تھا۔ کیسے کرے؟ میر نے کچھ سوچا اور سوچتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میر نے مائرہ کا نمبر نرمین کے فون بک سے لے لیا تھا۔ یہ کرتے ہوئے اندر سے کسی نے ڈپٹا بھی۔ اس نے یہ کہہ کر دل کو سمجھا لیا کہ محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ رات کے 9:30 بجے مائرہ اپنے گھر پہنچی تھی۔ سرد جامد اندھیرا چاروں اور
پھیلا ہوا تھا۔ صبح سے موجود بادل اب پوری طرح گرج رہے تھے، جیسے برسنے کی راہ ہموار کر رہے ہو۔ وہ ایک خوبصورت شام گزار کر آئی تھی، مگر اسے اندھیروں سے گھر گرے اپنے ذات کے مدار میں آ کر سکون ملا۔ اس نے جلدی سے شاور لیا اور کپڑے تبدیل کیے۔ مائرہ کی آنکھ موبائل پر سیٹ کے الارم سے کھلی تھی۔ اس نے کسلمندی سے وقت دیکھا تو بغیر سستی کے فوراً اٹھ گئی۔ جلدی جلدی شاور لے کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی۔ سارا اسکول اور ماما شوٹ پر جا چکی تھی۔ وہ گرے یونیفارم میں بالکل تیار تھی۔ اس نے وین کا پوچھنے کے لیے انٹرکام اٹھایا تھا کہ انٹرکام کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ جھٹ سے نیچے اتر آئی۔ لفٹ فلور پر ہی کھڑی تھی۔ وہی زخمی شخص لفٹ میں داخل ہو رہا تھا کہ اس نے مائرہ کو دیکھا اور لفٹ کا دروازہ پکڑ کر سائڈ پر ہو گیا، جیسے اسے اندر جانے کے لیے راستہ دے رہا ہو۔ مائرہ اسے نظر انداز کرتی لفٹ میں جانے کے بجائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس لڑکی کے تیوروں پر حیران ہوتا ہوا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ بڑبڑایا۔ ٹائم سے پہلے لیب میں موجود مائرہ اب دل سے پریکٹیکل اٹینڈ کر رہی تھی۔ کام کے دوران اسے محسوس ہوا سائلنٹ موڈ پر اس کا موبائل مسلسل تھر تھرا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، مجھے کون صبح فون کرے گا۔ مائرہ نے سوچا۔ اس کا دھیان ماں کی طرف گیا۔ یا اللہ، سب خیر ہو۔ اس نے چپکے سے موبائل نکال کر دیکھا تو انجانے نمبر سے کالز اور میسیجز تھے۔ اس نے فون واپس اندر رکھا اور کام میں لگ گئی۔ لیب سے باہر نکلتے ہی مائرہ نے بیگ سے فون نکالا تو اسے جاننے کی جلدی تھی کہ کون اسے فون کر رہا تھا۔ مائرہ نے کال بیک کی، مگر کسی نے کال ریسیو نہیں کی، بلکہ فون رکھتے ہی اسے ایک میسج موصول ہوا۔ کیپٹن میر حیدر، سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مائرہ نے جواب دیا، آپ مجھے نہیں جانتی۔ میر نے سچ ہی کہا تھا۔ پھر وہ اس کے لیے اکثر انجان تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا کہہ کر اپنا تعارف کروائے۔ ایکچولی کل نرمین کے ہاں دیکھا تھا آپ کو، مجھے اچھی لگی ہے، اس نے پیغام بھیجا تھا۔ اور مائرہ یہ پڑھ کر حیران ہی رہ گئی۔ کسی انجان شخص کا یوں میسج کرنا اس کے لیے حیران کن تھا۔ مائرہ نے مزید بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور موبائل اندر رکھا۔ پریکٹیکل سے فراغت کے بعد مائرہ نرمین کے ساتھ کینٹین آئے۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے لائن منقطع کی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ اب خاموشی سے نرمین کے لائے اسنیکس کھا رہی تھی۔ مائرہ کے رویے پر حیران تھا کہ تعارف کے بعد بھی وہ اس سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میر نے کئی بار دل کے ہاتھوں مجبور مائرہ کو کالز اور پیغامات بھیجے۔ مائرہ نے حوصلہ افزائی تو کبھی اس کی کسی بات کا جواب تک نہ دیا تھا۔ کبھی وہ فون کو سائلنٹ کر دیتی، کبھی بالکل بند۔ میر بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ مائرہ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز بات کرو۔ ایک دن میر نے پھر کوشش کی، سوری، آپ کے پاس وقت ہوگا مگر میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ مائرہ کے ٹکے سے جواب پر میر سوچ کر رہ گیا، اور ہر طرح کی کوشش کے بعد میر ایک دن سیدھا اس کے کالج پہنچا تھا، جہاں قریب ہی ایک بک شاپ پر مائرہ اسے نظر آئی۔ مائرہ میر کو وہاں دیکھ کر ہکا بکا ہی رہ گئی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مائرہ نے اس کے کانٹیکٹ پر بنی اس کی تصویر دیکھی تھی، جسے دیکھ کے اس دن نرمین کے یہاں اس کا ملنا بھی یاد آ گیا تھا۔ ہاں، میرے پاس بہت فالتو وقت ہے، وہی ضائع کرنے آیا ہوں۔ میر نے کچھ اس طرح کہا کہ مائرہ منہ پر ہاتھ رکھ کے مسکرا دی۔ ساتھ ہی میر بھی مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا مائرہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی تھی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ میر سانس بھر کر رہ گیا۔ کتنے دن گزر گئے، میر کا کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ مائرہ بھولی نہیں تھی۔ محبت سے گریزاں ہونے کے باوجود اس کا دامن جھٹکنا آسان نہیں تھا۔ وہ اکثر سوچتی اگر وہ ایک نارمل لڑکی ہوتی تو کیا وہ اسے مثبت جواب دیتی؟ شاید ہاں۔ اکثر میر کی نظروں اور باتوں نے اس کا دل گدگدایا تھا۔ اس کی پیش رفت پر اس کا دل مچل گیا تھا۔ وہ سوچتی کاش وہ معمول کی زندگی جی رہی ہوتی تو وہ محبت کی یہ بے فکر سرمستی پہ خوشی محسوس کر سکتی۔ کاش اس کی پوری زندگی لفظ کاش پہ گروی رکھی جا چکی تھی۔ رائل بلو اور وائٹ اسٹائلش ڈریس میں ہر طرح کی تزئین و آرائش سے پاک، بالوں کو سختی سے کھینچ کر جوڑا بنائے وہ تیار تھی۔ سارا کا اسکول فنکشن تھا۔ مائرہ نے سارا کو مطلوبہ وینیو پر ڈراپ کر کے گاڑی پارک کی اور خود پاس بنے ایک کیفے میں آ گئی۔ کافی اور فرائز لے کر وہ اب اپنے موبائل میں ایک اسائنمنٹ پڑھنے میں مصروف تھی کہ اسے احساس ہوا کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے آنکھیں اٹھائی تو میر سامنے موجود تھا۔ وہ ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ اطمینان سے ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں شرارت اور لبوں پہ جاندار مسکراہٹ تھی۔ بلیک جینز، بلیک ٹی شرٹ میں وہ عام دنوں سے زیادہ وجیح دکھتا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو مائرہ کو خود تک آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو یا پریشان؟ میر نے شائستہ لہجے میں مائرہ سے استفسار کیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اب بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کچھ سوچا؟
میر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ مائرہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میرے بارے میں، میر نے فوراً جواب دیا تھا۔ اب میر پیچھے ہو کر آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ مائرہ کے دل کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔ مائرہ ایک ٹک میر کو دیکھ رہی تھی۔ شاندار شخصیت، انداز گفتگو، اعتماد، اف وہ گریزپا بھی، مگر تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اور اچھی لگتی ہو جو بال کھلے رکھتی۔ میر نے پھر اس کا سکون درہم برہم کیا۔ مائرہ نے اس کی باتیں سن کر گہری سانس لی۔ پھر بھی میر کے منہ سے اپنی تعریف اچھی لگ رہی تھی۔ اسے خود حیرت ہوئی۔ شکل و صورت اپنی جگہ، مگر اصل میں بہت ہی بری ہو تم۔ مجال ہے کہ تم نے میری کسی بات کا جواب دیا ہو۔ خیر ہے، پھر بھی میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ میر نے ایسے کہا جیسے اس کی 7 پشتوں پر احسان کیا ہو۔ مائرہ اس کی بات پر بے ساختہ دھیرے سے مسکرا دی۔ مسکراہٹ چھپانے کو منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر میر بھی مسکرایا۔ چلو میں چلتا ہوں، یہاں کام سے آیا تھا، تمہیں دیکھ کر رک گیا تھا، میر کہتے ہوئے ٹیبل پر سے کار ریموٹ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تم یہاں جاتے جاتے؟ میر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کس لیے آئی ہے۔ سارا کے اسکول میں فنکشن ہے، اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ مائرہ مختصراً بات کرنے کی عادی تھی۔ اوکے۔ میر اسے ہاتھ کے اشارے سے سرگوشی میں ہائے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میر گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میٹھی میٹھی سی کسک اسے کسی پل چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ مائرہ بری طرح اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اپنی بے ربط سوچوں کے ساتھ وہ ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ پروٹوکول سے ہوتے ہوئے بریفنگ روم میں جاتے اور فلائٹ پلان لیتے ہوئے ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ لڑکی اس پر یوں آشکار ہونے والی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی پہلی تھی جسے بوجھنے کے لیے میر کو اس سے زندگی بھر کا بندھن جوڑنا ہوگا۔ اب وہ کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ ناساز طبیعت کے بعد شیلا نے شوٹنگ سے آف لیا ہوا تھا۔ شام کے وقت مائرہ اور سارا اپنی اپنی کتابیں پھیلائے پڑھنے مصروف تھی۔ شیلا نے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لا کر سینٹرل ٹیبل پر رکھے تھے کہ ان کا فون بج اٹھا۔ وہ فون ریسیو کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی کہ بچیاں ڈسٹرب نہ ہوں۔ کچھ دیر وہ وہاں آ کر بیٹھی تھی۔ مائرہ تم میر نامی کسی لڑکے کو جانتی ہو؟ انہوں نے مائرہ کے بیٹھتے ہی دھیمے آواز میں پوچھا تھا۔ مائرہ کے لیپ ٹاپ پر تیزی سے ٹائپنگ کرتے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ جی کچھ خاص نہیں، مائرہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مائرہ نے پوچھا۔ نرمین کی امی کی کال آئی تھی کہ میر ان کا بھانجا ہے، اس نے تمہیں ان کے یہاں دیکھا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ میر کی فیملی اس سلسلے میں تمہیں دیکھنے کے لیے آنا چاہتی ہے۔ شیلا نے بات مکمل کرتے اسے بتایا تھا۔ مائرہ کو لگا اس کی ہتھیلیاں پوری طرح نم آلود ہو گئی تھی۔ تم کیا کہتی ہو مائرہ، میں ان کو بلا لوں؟ شیلا کا فی الحال پڑھائی مکمل ہونے تک شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ نرمین کی فیملی ویل آف، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی تھی، سو وہ اتنے اچھے رشتے کو ٹال کر کفران نعمت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مائرہ کا جواب دیتی وہ تو گم ہو گئی۔ شادی؟ اس کی سانسیں اٹک گئی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ شیلا جانتی تھی کہ وہ شادی کے نام پر گھبرا گئی ہے۔ تم ریلیکس رہو، میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے۔ مائرہ سب کام ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میر کا نمبر ملایا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کوئی اور بات کیے بغیر بولی تھی۔ کیا کیا؟ میر شوق ہو رہا تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ مائرہ نے بے بسی سے کہا۔ شادی بھی نہیں کر سکتی؟ میر یہی سمجھا تھا کہ وہ شادی کے علاوہ کسی اور تعلق پر بھروسہ نہیں کرتی، اور اسے یہی بات اچھی بھی لگی تھی۔ شادی بھی نہیں؟ مائرہ نے بہت دقت سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ کیا تم کہیں اور انوالو ہو؟ میر نے یہی سمجھا۔ نہیں۔ پھر وجہ بتا سکتی ہو؟ اب میر سوچ میں پڑ گیا۔ بات کی نوعیت کا اسے اب بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں کیا اتنا آسان تھا کہنا کہ کہہ دیتی؟ مائرہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ دیکھو مائرہ، تم پتہ نہیں کیا سوچتی ہو۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ کیا تمہیں میری محبت کا یقین نہیں آیا اب بھی؟ مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، تم بھی اتنا مت سوچو، میر نے نرمی سے کہا۔ مائرہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے خیال آیا کہ بھلا سب بھلا کر آگے نکل جائے، میر پر بھروسہ کرے، اور میر اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ کاش وہ اس لمحے آسمان میں اڑتی۔ اس کے پیر تو زمین میں دھسے ہوئے تھے۔ کچھ کہنا چاہتی تھی، کیسے کہتی؟ آواز حسب معمول گلے میں ہی گھٹ گئی تھی۔ مائرہ نے چپ چاپ لائن کاٹی تھی۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ شیلا نے میر کے گھر والوں کو چائے پر بلایا تھا۔ جاتے ہی میر کی ماں اور بہن کے تاثرات، چہرے کی چمک، باتوں کی کھنک سے صاف نظر آتا تھا کہ وہ انہیں بہت پسند آئی تھی۔ شیلا بھی خوش تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے بات آگے بڑھائی تو وہ بھی دیر نہیں کرے گی، کیونکہ بظاہر انہیں اس رشتے، خاندان اور لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی تھی۔ مائرہ ماں کی
خوشی محسوس کرتی تھی۔ وہ سارا کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہی تھی۔ مائرہ کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر سب معاملات طے یا پا جائے وہ کیا کرے گی؟ وہ اتنی بڑی بددیانتی کیسے کر سکتی ہے؟ خیال آیا کہ ماں کو منع کر دیتی ہوں، لیکن آج منع کر دے گی، پھر آئندہ کوئی اور سب سے بڑھ کر میر تھا جس کی چاہت کے داؤں پر مائرہ کو یقین سا ہونے لگا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں بے دھیانی سے ہاتھ میں موبائل لیے سوچ رہی تھی کہ دو راستوں کے درمیان کھڑی ہے، ایک یہ کہ وہ سب بھلا کر میر کا ہاتھ تھام لیتی، اور دوسرا راستہ چننے میں اس کا اکیلا رہ جانا طے تھا، مگر نتیجہ چاہے جو بھی ہوتا وہ دوسرا راستہ ہی چنے گی۔ اب وہ شدید اضطرابیت میں انگلیاں آپس میں الجھائے بری طرح سے لب کچل رہی تھی۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے آیا تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی، سوچتی رہی میر کو سب بتائے گی۔ سب مائرہ کو خود پر نہیں بلکہ میر کی چاہت پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ وہ ضرور اس کی بات سنے گا، سمجھے گا۔ میر پر ہوئے بھروسے نے اسے یقین دلایا کہ اب اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ تقدیر ایک بار پھر اسے سانپ سیڑھی پر لے آئی ہے، جہاں سے اسے پاتال میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ میر سے ملے گی اور اسے سب بتائے گی۔ بہت کشمکش کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی۔ اس نے میر سے ملاقات طے کی تھی۔ میر کی محبت ضرور میری تمام عیبوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ اسے معلوم نہ تھا محبت کے دعوے کرنے اور ان پر پورا اترنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خوبصورت سلونی شام میں ٹھنڈک تھی۔ مائرہ سیاہ شارٹ کرتی کے ساتھ کیپری پہنے خود بھی اس شام کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ بل کھاتے لہراتے سیاہ ریشمی بال پشت پر پڑے تھے۔ بظاہر خود کو مطمئن ظاہر کرتی وہ اندر سے بے چین وہ پریشان تھی۔ وہ میر کی محبت کا سہارا لیے اسے سب کہنے آئی تھی۔ وہاں مکمل سناٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ میر کو فون کرتی وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ ہائے، کیسی ہو؟ میر نے شائستگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مائرہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، میر نے تعریف کی تو وہ جھپ گئی۔ دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیسے کہے گی؟ اس نے نم ہتھیلیاں آپس میں رگڑی۔ مائرہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم خود مجھ سے ملنے آئی ہو، میر نے کہا تو مائرہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس سے کبھی نہ ملتی جو یہ سب کہنا نہ ہوتا۔ ویسے مجھے آئیڈیا ہے کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو۔ مجھے بتانا چاہتی ہو نا کہ میں بھی تمہیں پسند ہوں؟ میر شوق ہوا تو مائرہ نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میر نے کہہ کر اس کی بات سننے کو سر جھکایا۔ میر، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، کچھ نہایت اہم۔ اب مائرہ کی آواز میں خوف تھا۔ وہ کبھی اس خوفناک حادثے کے کرب سے باہر ہی نہیں نکل پائی تھی۔ مائرہ کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ کیا ہوا ہے مائرہ؟ آر یو آل رائٹ؟ میر نے گلاس میں پانی بھر کر اسے دیا۔ مائرہ نے گلاس تھام لیا اور جلدی سے پورا پانی پی لیا۔ میر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ… آواز پھر گلے میں اٹکی۔ کہو مائرہ، میں سن رہا ہوں۔ میر کو اب الجھن ہو رہی تھی۔ وہ مائرہ نے بال لپیٹنے شروع کیے۔ میر اس کی ایک ایک ادا دیکھ رہا تھا۔ مائرہ، بات مکمل کرو۔ میر کو کوفت ہوئی تھی۔ مائرہ بال جوڑے کی صورت لپیٹ چکی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ کس کے سامنے بیٹھی ہے۔ اسے پریشان نہیں ہونا تھا مگر وہ ہو رہی تھی۔ میر کے ماتھے پر پڑتے بل اس کا اعتماد متزلزل کر چکے تھے۔ اس وقت بھی خود کو وہی چھوٹی سی مائرہ سمجھ رہی تھی جس وقت اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ میر میرے ساتھ بہت چھوٹی تھی، میں یہ بتانا چاہتی ہوں۔ مائرہ کے لب فڑفڑا کے جیسے انہیں آگے بات کرنے سے انکار ہو۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میر کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ مائرہ کو احساس ہوا اسے سنگین غلطی ہوئی تھی۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی میرے ساتھ، میر نے یہ جملے دہرائے تھے۔ او مائی گاڈ! وہ شاید سمجھ رہا تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ بات اتنی مشکل نہ تھی۔ مائرہ کا ہمیشہ میر کی محبت سے گریز، اس کا عام لڑکیوں سے مختلف ہمیشہ ڈرے سہمے رہنا۔ میر سمجھا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ملنے جلنے کو برا سمجھتی ہے، مگر وہ تو شادی سے بھی ہچکچا رہی تھی، اور جب اس نے گھر والوں کو بھیجا تو اس نے کوئی خاص بات کرنے سے یہاں بلایا تھا۔ وہ بات جو آج تک کوئی نہ سمجھا تھا، میر نے سمجھ لی تھی۔ کہیں پلیز تم اگر یہ کہنا چاہتی ہو کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی تو مت کہنا۔ میر نے اپنی مکمل بات کی۔ میر کی آنکھوں میں بے یقینی اور نفرت کی لہر تھی۔ مائرہ کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہر گئی تھیں۔ وہ سچ بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ او گاڈ! میر کا انداز سرد تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا۔ مائرہ اسے دیکھ رہی تھی، ساکت، جیسے کسی نے اسے چھوا تو بھی وہ وہی بھری ریت کی طرح بکھر جائے گی۔ لیکن میں اس وقت بچی تھی، میرا کوئی قصور؟ شدت کرب سے آنکھ کے اندر ٹھہرا ایک آنسو میر کی تیز آواز پر حد توڑ بیٹھا۔ مائرہ سر بھی نہ ہلا سکی۔
اس وقت میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں یہاں نہیں رک سکتا، میر کہہ کر اٹھا تھا۔ محبت کا بت مسمار ہو چکا تھا۔ آپ نے میری پوری بات بھی نہیں سنی۔ مائرہ کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ میر نے جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہ سرد تھی۔ بس اتنی سی عمر تھی اس کی محبت کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اسے میر کی محبت کا یقین آیا تھا۔ کیا یہ خواب تھا؟ سب ختم ہو گیا تھا جیسے۔ مجھے ادھوری نامکمل چیزیں کبھی پسند نہیں رہی مائرہ۔ میر نے بے حسی سے اسے دیکھا اور پلٹ گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ مائرہ اس کے لفظوں پر ششدر ہوتے ہوئے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ عام دن ہونے کے باعث ساحلی سمندر پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ فضا میں سمندر کی بانس رچی ہوئی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں کبھی کبھی زن سے گزر کر اندھیرے میں لمحے بھر کو روشنی بھر دیتی۔ رات کا یہ پہر زندگی سے بھرپور تھا۔ آج ایک ماہ بعد کبیر کے ہاتھ کا پلاسٹر کھلا تھا۔ وہ اس لیے بھی بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ساحل کا یہ منظر وہ اپنے گھر کی بالکنی سے دیکھ دیکھ کر اکتا گیا تھا، اس لیے آج خود بنفس نفیس یہاں آ موجود تھا۔ وہ ساحل کی سوندھی ریت پر کچھ دیر چلنے کے بعد بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں ایک کافی کا پیپر مگ تھا جو وہیں ایک فرینچائز ڈرائیور تھرو سے لیتے ہوئے آیا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی لڑکی دیکھ کر ایسا لگا جیسے کہیں دیکھی ہو۔ لڑکی کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ اسے معمول سے ہٹ کر لگی۔ بے اختیار اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کا خدشہ صحیح تھا، وہ لہروں پر بہت آگے تک جانا چاہتے تھے۔ لہروں پر پڑتے اس کے بے ترتیب قدموں سے کبیر نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ لمبے بال پشت پر بکھرے ہوا میں اڑ رہے تھے، سیدھی چلتی چلی جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر یوں کسی لڑکی کو اکیلے ساحل پر اس طرح سے موجود ہونا عام بات نہ تھی۔ وہ اب سرعت سے آگے بڑھا۔ سنو، رکو! کبیر نے اسے پکارا تو اس کی چال مزید تیز سے آگئی۔ وہ آگے بڑھی تو کبیر بھی مزید تیزی سے آگے بڑھا اور حوالے میں تبدیل ہوتی اس لڑکی کو کھینچ کر باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے چھوڑو! وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! وہ اس کی اچانک اور مضبوط گرفت سے پریشان ہو کر چلائی تھی۔ چپ ہو جاؤ! کبیر اس سے بھی زیادہ زور سے چلایا تھا۔ کبیر نے اس کا ہاتھ تقریباً کھینچ کر اسے گہرے پانی میں جانے سے روکا تھا۔ تم؟ کبیر اسے پہچان گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جس نے اپنے بال آدھی رات میں کاٹ کر اس کے گھر میں پھینکے تھے، جو اسے لفٹ میں دیکھ کر لفٹ میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ کبیر کی امی کے ان لوگوں سے مثالی تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ کبیر جو تھوڑا بہت اس کو جانتا تھا اسے نفسیاتی لگی تھی۔ وہ کبھی اس کی گڈ بک میں نہیں آ سکی تھی۔ مائرہ لمحہ بھر کو ٹھہری تھی۔ وہ بھی اسے پہچان گئی تھی۔ وہ اس کا پڑوسی تھا مگر اسے اس وقت کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ تم ہوتے کون ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو! مائرہ کا دل چاہا کھڑے کھڑے اسے جان سے مار دے۔ وہ پانی سے شرابوں اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کے لیے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ سردی کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ اس کی ذہنی کیفیت تھی کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا اور کبیر حیران تھا وہ کیوں خود کو ختم کرنے چلی تھی۔ مائرہ چلا کر تھک چکی تو بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زور زور سے چلائے۔ کبیر کچھ فاصلے سے اس کے برابر بیٹھ چکا تھا۔ پتہ ہے کتنے اوباش نشیں گھومتے ہیں یہاں ہر وقت، اور تم رات کے اس پہر یہاں آ گئی ہو ایسے ہی؟ گھر میں پتہ ہے کہ تم یہاں آئی ہو؟ کبیر نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ تمہیں اس سے کیا ہے؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ مائرہ نے پوری شدت سے چلا کر کہا تھا۔ اس نے شاید کبھی اتنا لمبا جملہ زندگی میں بولا ہوگا۔ وہ فرسٹریشن کا شکار لگ رہی تھی۔ کبیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ رو رہی تھی ہچکیوں سے، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ ابھی وہ جس حالت اور کیفیت میں اس سے ملا تھا اسے کسی بات کا ہوش ہی کہاں تھا۔ روتے روتے وہ چپ ہو گئی، یہاں تک کہ اسے صبر آ گیا۔ چلے؟ کبیر نے اسے یوں کہا جیسے دونوں ساتھ آئے ہوں۔ آپ جائیے اپنے راستے۔ مائرہ نے رکھائی سے کہا تھا، انداز کھا جانے والا تھا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ پرسکون دھیما لہجہ لیکن انداز چیلنج کر دینے والا۔ کیوں، تم پولیس والے ہو؟ مائرہ کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ ہاں، پولیس والا ہوں، کبیر نے سادگی سے بتایا۔ مائرہ نے توجہ نہیں دی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ بہت ناشکری لڑکی ہو، اتنی لگژری زندگی ہے پھر بھی مرنے چلی تھی۔ کبیر اس کے ساتھ ہو لیا تھا اور بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی بات پر مائرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کسی کو مرنے کا شوق نہیں ہوتا؟ جب زندگی ہر پل مارے تو مر ہی جانا چاہیے۔ بھاری آواز بولی۔ مائرہ اب تیزی سے ساحلی پٹی کا روڈ پار کرنے لگی تھی کہ لڑکوں کے ایک گروہ کو دیکھے جو اسے ہی پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جھجک کر واپس کبیر کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ عمارت میں داخل ہوئے۔ سنو، رکو! کبیر نے اسے پکارا۔ میرے گھر کا لینڈ لائن نمبر معلوم ہے؟ مائرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تمہارے گھر میں ہوگا، سارا کے پاس، اس میں یہ لگا دو گی؟ کبیر نے کوڈ بتایا تھا۔ تو میرا سیل نمبر بن جائے گا؟ تو
मायरा ने नासमझी से उसे देखा। तो यह कि दोबारा मरने का इरादा हो तो मुझे ज़रूर याद कर लेना, कबीर ने मुकम्मल संजीदगी से कहा था। मायरा खिफ़्फ़त से उसे देखते हुए दरवाज़ा खोल रही थी, आंखों में अब भी गुस्सा भरा हुआ था। चारों तरफ मुकम्मल हौलनाक सन्नाटा था। मायरा जल्दी से लपक कर घर में दाखिल हुई थी। अब वो अपने होश हवास में आ चुकी थी। अब उसे अपने उठाए कदम की संगीनी का एहसास हुआ था। मामा सोई हुई थी। वो इतनी मायूस दिल की रफ्ता परेशान थी कि खुद ब खुद कदम बाहर की जानिब उठ चुके थे। उसने सुकून का सांस खारिज किया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मौत और ज़िंदगी के फासले तो उसने बचपन से लेकर अब तक कई बार तय किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब की बार वो ये फासले पाटने घर की दहलीज से बाहर गई थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। गाफिल होने के लिए उसे दवा चाहिए थी। क्या करे, किससे कहे? उसके जहन में कबीर की बात आई। दोबारा खुदकुशी का इरादा हो तो मुझे याद कर लेना। उसने बगैर सोचे समझे फ़ोन बुक में से कबीर के घर का नंबर देखा। उसमें कबीर का बताया कोड लगाया और जल्दी जल्दी कबीर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से 2-3 बेर के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। मैं मायरा बोल रही हूँ। मायरा ने अपना तारुफ करवाया। खैरियत है? इस वक्त तुमने फ़ोन किया? तुम ठीक हो? सुबह के 4:30 बजे थे। कबीर ने वक्त देखते हुए पूछा था। कबीर की आवाज़ नींद से बोझल थी। उसकी आवाज़ में फिक्र भी थी। रात ही तो वो उसे बाहर मिली थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कल से जाग रही हूँ। मायरा की आवाज़ थकान से बोझल मालूम हुई थी। मुद्दे की बात करने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। क्यों जाग रही हो? कबीर अब उठकर बैठा था। मुझे आपसे कुछ काम था। मायरा ने जहन का हाजिर रखते हुए कहने की कोशिश की थी। कैसा काम है? कबीर ने सिरहाने पड़ी पानी की बोतल उठाई। कुछ अरसे से मैं डिप्रेशन में हूँ, इसीलिए नींद की टेबलेट लेती हूँ, वो ख़त्म हो गई है। मायरा ने असल मसला बताया। तुम्हें डिप्रेशन है? कहते हुए कबीर की नज़रों में उसके अपनी बालकनी में मिले बाल घूम गए। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की? कबीर का अंदाज तफ्तीशी था। नहीं, मैं खुद लेती हूँ ना, ना लूँ तो सो नहीं सकती। मायरा रुक रुक कर बोल रही थी। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कहाँ से मिलती है नींद की दवा? कबीर ने जमाए रुकते हुए पूछा। मिल जाती है, अभी मेरे पास ख़त्म हो गई है। क्या आप मुझे कल ला देंगे? मायरा की लहजे में झिझक थी। मुझे मेडिकल स्टोर का नाम बताओ, ये दवाइयाँ ऐसे ही देता है। कबीर ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते कहा। क्या आप मुझे दवा ला देंगे? मायरा ने ढिठ बन कर पूछा। मैं 2 नंबर काम नहीं करता। कबीर ने टका सा जवाब दिया। 2 नंबर काम नहीं करते, इसलिए रोज़ सुबह आपको पुलिस वैन लेने आती है। कबीर को हैरत हुई। उसके थाने जाने को क्या समझी थी? जो भी कहो, मैं 2 नंबर काम नहीं करता। कबीर ने अपनी बात दोहराई। तो क्यों बचाया था मुझे? अच्छी खासी मर जाती, बचा कर ले आए। अब मैं क्या करूं? मायरा रूहां सी हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, कबीर ने आराम से कहा। स्टोर का नाम बताओ। कबीर ने पूछा तो मायरा ने नाम बता दिया। ठीक है, आप सोने की कोशिश करो। इतनी सी उम्र में किस बात का गम है तुम्हें? कबीर ने कहकर फ़ोन रखा। मायरा फ़ोन को घूरती रही। सुबह का सवेरा मुकम्मल गालिब आ चुका था। सारा स्कूल चली गई थी। मामा उठकर अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। मायरा सो नहीं सकी थी। मायरा बेटा, दूध ख़त्म हो गया है। बराबर में आमिना बाजी का मुलाजिम है, फरमान से कहो ना के ला के दे। शैला ने जल्दी जल्दी तैयार होते हुए कहा था। उनकी पिकअप आने वाली थी। मामा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मायरा ने एक हाथ सर पर रखा था। बेटा, चाय के साथ कुछ खा लो हल्का फुल्का, फिर पेन किलर ले लो। शैला ने कहा था। लाओ, मैं चली जाती हूँ। वो आधी तैयार थी, फिर भी मायरा के इनकार पर खुद जाने लगी थी। ठहरे, मैं जाती हूँ, मायरा कहकर उठी थी। उसने दस्तक दी तो अंदर से क्लिक पर दरवाज़ा खुला था। अंदर चली गई थी। ताज़ा नाश्ते की महक पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। कबीर नाश्ते की मेज़ पर बैठा नाश्ता कर रहा था। फरमान आंटी के साथ काम करवा रहा था। आंटी, फरमान से दूध मंगवा देगी प्लीज़? मायरा ने उन्हें देखकर सलाम के बाद कहा। हाँ बेटा, बैठो, फरमान ला देता है। आमिना ने प्यार किया था। थैंक यू आंटी। क्या फरमान भाई घर पर दे देंगे? मायरा ने पूछा। बैठो, मायरा, नाश्ता तैयार है, हमारे साथ करो। वैसे तुम आती कहाँ हो? जाओ तो मिलती नहीं हो। आज किसी बहाने आई तो हो। फिर आऊँगी, मामा निकलने वाली है, मायरा ने रसान से कहा। तुम बहुत खामोश तबाह हो, आजकल की लड़कियों से मुख्तलिफ। आजकल तुम जैसी समझदार बच्चियां कहाँ होती है। उन्हें बेतुकान बोलने की आदत थी। उनकी बात पर जहाँ मायरा को उलझन हुई, वहीं कबीर ने बेसाख्ता नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा था। मायरा की नज़रें उससे टकराई। समझदार? कबीर ने ज़ेरे लब कहा था। आप आइएगा। वो उन्हें मज़ीद किसी बात का मौका दिए बगैर वहाँ से तेज़ी से निकली थी। अम्मी, आप लोगों के बारे में बगैर जाने राय रखती है। कबीर ने माँ को मायरा की तारीफ़ करने पर टोका। कोई नहीं, इतने अरसे से हम यहाँ हैं, मैंने तो ऐसे ही देखा है। दोनों बहनों को इतनी समझदार, सुलझी हुई, अपने काम से काम रखने वाली बच्चियाँ हैं। हालांकि माँ पूरा दिन शूट पर मसरूफ़ रहती है, बेचारी, फिर भी बच्चियों ने खुद को सलीके से संभाला हुआ है। आमिना ने बेटे को जवाब देने के लिए पूरी तकरीर कर दी थी। चले
چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہے تو ایسے ہی ہوگا، میں نکلتا ہوں، کبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ ماں کے منہ سے اس لڑکی کی تعریف سن کر کبیر کو عجیب سا لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ مظلوم تھی یا منافق، جو بھی تھا اس کا پہلا امپریشن کبیر پر بہت برا پڑا تھا۔ مائرہ کے بتائے میڈیکل اسٹور کی تو وہ ابھی جاتے ہوئے خبر لے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ پھر سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ کبیر نے نکلتے نکلتے اسے میسج بھیجا تھا، پتہ نہیں ایسا کیا ہے جو تمہیں زندگی اتنی مشکل لگتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے زندگی سب سے بڑی دلیل ہے غور کرنا کبیر۔ اس نے پیغام بھیج کر اپنا نام بھی لکھا تھا۔ مائرہ موبائل ہاتھ میں لیے ہی بیٹھی تھی، فوراً میسج سین کر لیا تھا۔ پتہ ہے دنیا کے سب سے فضول لوگ کون ہیں؟ دنیا کے سب سے فضول لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو ان کے حالات جانے بغیر اقوال بھیجتے ہیں۔ اس نے بہت بدتمیزی سے میسج ٹائپ کر کے بھیجا تھا۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، کبیر نے پھر لکھا تھا۔ اگر آپ کو سچ مچ بھلائی کرنی ہے تو ان بیکار کی باتوں سے اچھا ہے مجھے دوا لا دیجیے۔ مائرہ نے جواب دے کر اپنا فون ہوا میں اچھالا تھا، جو ایک لہر کھا کر پاس پڑے کشن پر گر گیا تھا۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، صرف نصیحت کرنی آتی ہے لوگوں کو، مائرہ نے بیزاری سے سوچا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیوں کو مسلا۔ کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، اس سے کسی بھی طرح ٹیبلٹ لے لینی چاہیے تھی۔ اس نے سونے کی، پرسکون ہونے کی کئی بار کوشش کی، مگر ہر بار اسے لگتا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ماما اب جا چکی تھی، کتنی مشکل سے اس نے ماں کے سامنے خود کو کمپوز رکھا تھا، کتنی بے چین، مزمل، آزردہ تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو خبر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی جانتی تھی انہوں نے کس طرح انہیں پالا ہے اور ایک زمانے سے اس کے لیے لڑی ہے۔ ایسے میں وہ کیسے ان کے لیے اذیت کا سامان کرے؟ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کبیر کو اس کی باتوں سے لگا وہ ہنوز پریشان تھی، کہیں پریشانی میں پھر سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ کبیر کو لگا کہ اسے مدد کرنی چاہیے۔ گھر سے نکل کر اس نے مائرہ کے لیے مطلوبہ دوا لے کر فرمان کو دی تھی کہ رازداری سے اس تک پہنچا دے، امی کو پتہ نہ چلے۔ فرمان نے ایسا ہی کیا تھا، مائرہ اس کی ممنون تھی۔ مائرہ ٹیبلٹ لے کر سوئی تو رات 10 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، فریش ہو کر باہر آئی۔ برابر والی آمنہ آنٹی بھی آ گئی تھی، یہ ان کا معمول تھا۔ وہ اکثر رات گئے ڈنر سے فراغت کے بعد آیا کرتی تھی۔ شیلا اور سارہ کی ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک مائرہ تھی جو ان سے ہوں ہاں میں بات کرتی تھی۔ اب ماما، آمنہ آنٹی اور سارہ لوڈو کھیلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ تینوں کامن روم میں لوڈو کی بساط بٹھائے نیچے کارپیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مائرہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے کافی دیر ہو گئی۔ کھیل کے دوران آمنہ آنٹی اور سارہ کامنٹری بھی کرتی جاتی تھی، دونوں بہت بولتی تھی۔ کھیل ختم ہوا تو سارہ نے آئس کریم سرو کی۔ آمنہ آنٹی چلی گئی تو یہ لوگ بھی سونے کمرے میں آ گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مائرہ نے میسج بھیجا تھا۔ کسی کو نشہ آور ادویات فراہم کرنا ایسا کوئی نیکی کا کام نہیں جو شکریہ ادا کر رہی ہو، کبیر نے جواب دیا تھا۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ مائرہ نے پوچھا۔ خوش ہونے والی کیا بات ہے اس میں؟ کبیر نے الٹا سوال کیا۔ آپ کو نہیں پتا میں کتنی اذیت میں تھی؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ نیکی کی ہے، مائرہ نے جس طرح کہا کبیر نے خائف سا سر جھٹکا۔ کب سے کر رہی ہو خود پر یہ ظلم؟ کبیر نے پوچھا۔ یاد نہیں، اور کب تک کرتی رہو گی؟ کبیر نے ایک اور سوال کیا۔ پتہ نہیں، مائرہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ خطرناک لڑکی ہو تم، کبیر نے ٹائپ کر کے بھیجا۔ نہیں، بے ضرر ہوں، یقین کرے، مائرہ نے جواب دیا تھا۔ دوسروں کے لیے ہوگی، اپنے لیے خطرناک ہی ہو، کیوں خود کو تباہ کر رہی ہو؟ نصیحت اور لیکچر نہیں پلیز، مائرہ نے بے مروت ہوئی تھی۔ کبیر نے پھر کوئی میسج نہیں کیا۔ آج بھی ایک سرد دن طلوع ہوا تھا۔ بالکنی سے آتی ہوا کو روکنے کے لیے اس نے دروازہ بند کیا۔ ڈھیلے ڈھالے لباس موجود وہ اب اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ کام میں لگی رہی۔ بہت دنوں سے بے ترتیب اپنے کمرے کو اس نے اچھی طرح صاف کیا۔ رات کے کھانے کے لیے اس نے تیاری کر کے رکھی تھی۔ وہ شاور لے کر فریش ہو کر آئی، ڈور بیل پر دروازہ کھولا تو سامنے آمنہ آنٹی تھی۔ تھوڑی پزل ہوئی۔ آنٹی، ماما اور سارہ نہیں ہیں؟ مائرہ نے جھجکتے کہا، کیونکہ وہ انہی کی دوست تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم تو ہو، آمنہ آنٹی نے پیار سے مسکراتے کہا تو مائرہ نے بے ساختہ ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ جی جی بیٹھیے، مائرہ ادب سے کہتی ان کے لیے پانی کا گلاس لے کے آئی تھی۔ تم مصروف تو نہیں تھی؟ انہوں نے مائرہ سے پوچھا۔ نہیں، مائرہ نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا کرتی ہو تم؟ آمنہ آنٹی آج اس سے سب پوچھ لینا چاہتی تھی۔ میں نے BSc کے پیپرز دیے ہوئے ہیں، مائرہ نے کہا تھا۔ آگے کیا کرو گی؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں، مائرہ نے پھر مختصراً جواب دیا۔ ماشاءاللہ مائرہ، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ آمنہ آنٹی نے اس کے بالوں پر ستائشی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ مائرہ تعریف پر جھیپ سی گئی۔ بیٹا تم ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ آمنہ آنٹی نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مائرہ نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا تم بال اتنی سختی سے کھینچ کر باندھتی ہو، دیکھو تمہاری پیشانی پر ایک جگہ سے مانگ کی طرف
गैप आना शुरू हो गया है। मेरी बात मानो, खींच कर ना बांधा करो। आमिना आंटी के लहजे में शफकत और मोहब्बत थी। जी। मायरा फिर फ़कत इतना कहकर चुप हो गई। आमिना आंटी काफ़ी देर वहाँ बैठी रही, ज़्यादातर वही बोल रही थी। मायरा उनकी बातें गौर से सुन रही थी। कुछ देर बाद जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आमिना घर आई तो कबीर और फरमान दोनों घर आ चुके थे। अम्मी, आप तो रात में जाती हैं ना बराबर वालों के यहाँ? आज शाम में ही, कबीर ने माँ को बेवक्त वहाँ से आते देखकर पूछा। घर आई तो दिल घबरा रहा था, अकेले मर्द नहीं है ना फैमिली में, तो मुझे भी झिझक नहीं होती बार बार जाने में, उन्होंने उसके पास बैठते हुए बताया। वैसे माँ, आप बहुत जल्द भरोसा कर लेती है सब पर। कबीर की नज़र में मायरा अच्छी खासी मशकूक थी। ऐसे क्यों सोचते हो तुम? उस दिन भी यही कह रहे थे। तुम कब से इतने बदगुमान और फैसला कुन होने लगे लोगों के बारे में? दुनिया की पहचान है मुझे, पता नहीं तुम औलादे माओं को इतना अहमक क्यों समझती हो। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। कबीर ने फ़ौरन तरदीद की थी। ठीक है, तुम समझदार हो, मगर मैंने भी बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, उन्होंने कबीर को घूरते हुए कहा। अम्मा, आप बहुत सादा हैं, आपकी सादगी और मासूमियत से मुझे डर लगता है, और कोई बात नहीं। कबीर सच में ऐसा समझता था। बराबर वाली शैला कहने को शोबे से ताल्लुक़ है, मगर इंतहाई सादा, ज़रा गुरूर नहीं है उसमें, ज़रा भी गुरूर नहीं। उनकी छोटी बेटी तो बहुत शौक व चंचल है माशाल्लाह। बड़ी वाली अलबत्ता बहुत संजीदा कमगो है। अपनी उम्र की लड़कियों वाली कोई बात नहीं है उसमें। माँ, आजकल लड़कियां वैसी नहीं होती जैसी नज़र आती हैं। कबीर खुद को कहने से ना रोक सका। मुझे तो मायरा को देखकर हैरत होती है, दो जुमले सही तरह नहीं बोल पाती, घबरा जाती है। मुझे उसकी आंखों में बहुत बेचैनी नजर आती है, वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। आमिना की बातें सुनकर कबीर लहजे भर को रुका। बेचैनी वो परेशानी बोल नहीं पाती, अलबत्ता ये बोल नहीं पाती, पर उसने पहलू बदला था। उसने कोई तासुर नहीं दिया था। वैसे है बेइंतहा खूबसूरत, और बाल बाल तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो बहुत पसंद है ये लड़की। तुम हामी भरो तो। माँ माँ बस। उनका जुमला मुंह में ही था कि कबीर बोल पड़ा। खूबसूरती मेरा मसला नहीं है, और आप जानती है कि फ़िलहाल शादी का जिक्र फजूल है। और बताइए, आपका जिम कैसा चल रहा है? कबीर ने बात बदली थी कि वो अपना जिम भी चलाती थी। अच्छा जा रहा है, तुम भी आ जाया करो, मसरूफियत रहेगी। सस्पेंशन कब ख़त्म हो रही है तुम्हारी? इसके बाद क्या हो सोचा है? उन्होंने कबीर से पूछा था। कबीर अपने ओहदे से आर्जी तौर पर मुअत्तिल एएसपी था, जो कुछ अरसे बाद एक दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी हुआ था। जहाँ फिशानी से मुकाबला करने और हमले में गाजी ठहरने के बावजूद वो मुअत्तिल कर दिया गया था, क्योंकि उसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था। उसके पास प्रोटोकॉल फॉलो ना करने की ठोस वजह थी, जिसके सबूत जमा करने को वो अपने ही एजेंडे पर खामोशी से काम कर रहा था। थोड़े दिन रह गए हैं, उसके बाद फ़िलहाल तो ज्वाइनिंग का ही सोचा है। कबीर ने वही जवाब दिया था जिससे आमिना की जान निकलती थी। कबीर, छोड़ दो ये नौकरी बेटा, क्या ज़रूरत है तुम्हें उसकी? आमिना के लहजे में तशवीश थी। ज़रूरत नहीं, इसीलिए तो ये नौकरी कर सकता हूँ। अम्मी, आप परेशान ना हुआ करें, मेरी हिम्मत टूटती है आपको परेशान देखकर, कबीर ने फिक्रमंदी से कहा। कैसे परेशान ना हूँ? मलिक ने तुमसे दुश्मनी पाली हो, मुनाफिक और किना परवर आदमी है, वो इतने आराम से नहीं बैठने वाला। हमले की साजिश भी कैसी रची थी उसने? अगर उस दिन तुम्हें ना पता लगता तो? आज भी सोचकर आमिना के रोंगटे खड़े हो जाते। जिस मुमकिन हमले में कबीर को तैनात किया गया था, वो एक सोचा समझा मंसूबा था, जिसमें कई रास्ते के कांटों को निकालना था, जिनमें कबीर भी शामिल था। ये तो कबीर की किस्मत अच्छी थी जो उसे कहीं से बर वक्त खबर मिल गई थी, इसलिए उसने प्रोटोकॉल फॉलो करने के बजाय अकल से काम लिया था, और आज वो जिंदा था। कुछ नहीं होता, जिस दिन मरना होगा उस दिन कोई बचा नहीं सकेगा। अल्लाह पर भरोसा नहीं क्या आपको? कबीर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। और मैं फारिग कहाँ हूँ? माँ, हाजिरी के लिए बुलाती तो है गवर्नमेंट। मुअत्तिल हुए महकमे के लोगों को हाजिरी के लिए ख़ास यूनिट में बुलाया जाता है, जिसे लाइन हाजिरी कहा जाता है। कुछ और भी अहम काम है जो कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा था खतरा टल जाएगा। कबीर ने तफसील बताई। मायरा बीएससी के इम्तिहान देकर फारिग थी। आजकल उसका ध्यान कुकिंग की तरफ था, लेकिन शहला के ना करने पर वो आमिना आंटी का जिम ज्वाइन करने पर राज़ी हो गई थी। मायरा को अपनी ये मसरूफियत बहुत भली लगी थी। मायरा को जिम जाते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, ज़िंदगी रवां दवां थी। कबीर कभी कभार मायरा से उसका अहवाल पूछा करता था। मायरा कभी जवाब देती, कभी नहीं। अब वो अक्सर आमिना के साथ जिम जाया करती। अब आमिना आंटी के साथ सामने मायरा की झिझक काफ़ी कम हो गई थी। शैला मायरा की इस तब्दीली पर मुतमईन थी। काफ़ी दिनों से हर चीज़ मामूल पर थी, जब एक बार फिर मायरा को डिप्रेशन का शदीद दौरा पड़ा था। उसने बगैर वक्त ज़ाय किए पहली 3 गोलियां हथेली पर रखी और निगल ली, मगर बेसुध। ज़्यादा मिकदार लेने से उसका दिमाग मज़ीद मुतहरिक हो गया था। अब वो अपने हाथ
बार बार मसलती थी, धड़कन बेतरतीब थी, लंबे लंबे सांस लेती हुई बेहाल हो रही थी। कुछ समझ में न आया तो उसने बगैर सोचे समझे कबीर का नंबर मिलाया। कबीर जाग रहा था, वो नीचे इमारत के अहाते में बैठा था। सब खैरियत? बहुत अरसे बाद बेवक्त मायरा का नंबर देखकर मुंह से निकला था, जी। फिक्र से फ़ोन तो उठा लिया था मगर लहजा सपाट था। वो अब तक मायरा को नापसंद ही करता था। मायरा कुछ कहने की हालत में नहीं थी, रो रही थी पूरी शिद्दत से हिचकियाँ लेकर। क्या रात को तुम्हें कोई ख़ास दौरा पड़ता है? कबीर उसके रोने से बेजार हुआ। मायरा अब भी रो रही थी। पता नहीं क्यों पूरी दुनिया से गुरेज पा मायरा को कबीर से झिझक महसूस न होती थी, ना ही वो उसकी किसी बात का बुरा मानती थी। कबीर उसके मुसलसल हिचकियों से रोने पर अब परेशान हुआ। मायरा प्लीज़। कबीर अहाते से निकलकर उसकी बालकनी के नीचे आ खड़ा हुआ था और उसकी नज़रें अब बालकनी की सिमत में थी। मायरा चुप हो जाओ, घर में किसी को फ़ोन दो, कबीर बोला। मायरा चुप नहीं हुई थी। मायरा चुप हो जाओ, रुको मैं आता हूँ ऊपर। कबीर उसको खुदकुशी करने की कोशिश करते हुए देख चुका था। इस कद्र रोने का मतलब इस वक्त उसकी ज़हनी हालत शदीद मुतासर थी। वह बोल रही थी, कबीर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? वह पहली बार कबीर के सामने अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। कबीर बगैर कुछ कहे खामोशी से उसको सुन रहा था। कबीर मैं मीर को भुला नहीं पाती। वो मुझे इतनी बुरी तरह धुतकार के गया है कि मुझे लगता है मैं कभी सांस नहीं ले पाऊंगी। कबीर को उसकी जहनी हालत में हमेशा मखदूश लगती और वो यही समझता रहा था कि ज़रूर किसी लड़के ने धोखा दिया है और आज मायरा ने उसके अंदाजे पर तस्दीक की महर लगा दी थी। वही रोती बिलखती घर वालों के एतमाद को तोड़ती हुई नादान नासमझ लड़की। मायरा तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन ये क्या तरीका है खुद पर से इख्तियार खो देने का? अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल करो। वो सिंगल पेरेंट है, कितनी मेहनत करती है वो तुम दोनों बहनों के लिए। कम से कम उनका ख्याल करो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो कितने दिन लगेंगे तुम्हें संभलने में? बोलो, आजकल के बच्चे भी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। उसकी नज़रों में मायरा कुछ और नीचे आई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। मायरा ने फ़ोन रखा था। रात गए दरवाज़ा बुरी तरह से धड़धड़ाया गया। कबीर जाग ही रहा था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। सर, इस वक्त आने के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। सादे कपड़ों में मलबूस एहलकार ने कबीर को आने की वजह बताई। वारंट तो लाए होगे? कबीर का लहजा सरसरी था, जैसे वो पहले से उसके लिए तैयार था। वो अंदर दाखिल हुए, तलाशी लिए चले गए। आमिना बूटों की आवाज़ों और घर में हुई हलचल से उठ गई थी। बहुत परेशान हुई थी। रिलैक्स माँ, ऐसे ही आए थे चक्कर लगाने। कबीर ने उन्हें टाला था। पुलिस वाले की माँ से पहले एक पुलिस वाले की बीवी रह चुकी हूँ मैं। सच बताओ क्या हुआ है अब? अम्मी इतनी सी बात पर परेशान हो रही है आप? ये मामूल की कार्रवाई थी बस। कबीर ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर तसल्ली दी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कबीर ने उन्हें तसल्ली दी। आमिना खामोश हो गई। मायरा आज जिम आई तो उसे आमिना आंटी की जगह कबीर वहाँ नजर आया। कबीर जब भी वहाँ जाता खामोशी से उसका मुशाहिदा किया करता। आजकल उसे नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन मायरा उसका अंदाज़ा गलत साबित करने वाली थी। वो ऑफिस में मौजूद थी अपनी नई नई उलझन लिए। मुझे आपसे कुछ काम था, मायरा ने कबीर को देखते हुए कहा। या अल्लाह खैर। कबीर ने सांस भरी थी। तुम और तुम्हारे काम। कबीर ने उसे देखा। मुझे टेबलेट्स लेनी है। मायरा ने होंठ चबाते कहा। चलो, मैं घर के लिए उठ ही रहा था, साथ चलते हैं। कबीर ने उसकी बात नज़रअंदाज करते कहा। दरवाजे की जानिब बढ़ा तो मायरा ने भी उसकी तकलीद की। कबीर ने पार्किंग से सफ़ेद कार निकाली। मायरा फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। आपने जवाब नहीं दिया, मायरा ने पस्त आवाज़ में कहा। पार्किंग से निकलकर अब गाड़ी सीधी सड़क पर रवां दवा थी। मैं तुम्हें कोई टेबलेट्स नहीं लेकर दूंगा। कबीर का हमवार लहजा नरमी लिए हुए था। मतलब? मायरा जुज़बुज़ हुई। मैं जानते बुझते अब ये नहीं कर सकता, कबीर ने कहा था। उसकी नज़रें सामने मरकूज़ थी। ठीक है, गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। मायरा ने कबीर से कहा। यह गाड़ी वहीं रुकेगी जहाँ जाने के लिए निकली है। कबीर का लहजा हतमी था। गाड़ी रोके नहीं तो मैं लॉक खोल दूंगी। उसका एक हाथ लॉक पर था। मायरा को कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कबीर ने जल्दी से सेफ्टी लॉक का बटन पुश किया। अब वो चाहती भी तो लॉक नहीं खोल सकती थी। साथ इसने एक तरफ जहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह थी, गाड़ी रोकी। अब वो पूरी तरह से मायरा की तरफ तवज्जो किए हुए था। मायरा की आंखों में अब मोटे मोटे आंसू पलकों की बाढ़ पर आ ठहरे। कब तक ये गोलियां खाती रहूंगी? कबीर की आवाज़ में दुरुस्ती थी। मायरा अब निगाहें नीचे किए अपने नाखून कतर रही थी। जवाब दो मायरा। उसकी खामोशी पर कबीर थोड़ा ऊंचा बोला। मायरा अब कबीर को देख रही थी। ये कबीर उसके लिए नया था। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो तुम यूं खुद से बदला लेती रहोगी? कबीर अब मुद्दे पर आया था। तुम यूं खुद को नशावर अद्वियात के रहमो करम पर छोड़ती रहोगी? बोलो। मायरा अब होंठ चबा रही थी, नजरें जैसे नीचे कुछ खोज रही थी। शायद पनाह। देखो मायरा, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसकी सज़ा तुम खुद को क्यों दे रही हो? अब जो भी हुआ है उसे कबूल करो और आगे बढ़ो। छोड़ दो ये बचपना। तुम सब कबूल कर लोगी तो झेलना आसान हो जाएगा, झेल लोगी तो जीना भी आसान हो जाएगा।
اور کچھ دن بعد تم خود پر ہنسو گی کہ تم کتنی بیوقوف تھی جو تم ان فضول باتوں پر روتی تھی۔ مائرہ نے کبیر کی باتوں پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، پوری بات پورا سچ جانے بغیر۔ مائرہ کی آنکھوں میں شدید بیزاری عود آئی تھی۔ کبیر کو لگا کچھ کہنا بیکار ہے، مائرہ کو کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، کبیر نے صاف گوئی سے کہا۔ مائرہ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہنوز اسی زاویے سے بیٹھی تھی۔ جہنم میں جائے لڑکی، کبیر نے دل میں کہا اور پاور آن کا بٹن پش کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مائرہ اب بھی بے حسی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ کافی دیر بعد ہی صحیح نیند کی دیوی مہربان ہوئی۔ چاروں طرف گھور اندھیرا تھا۔ مائرہ بےقرار گھبراہٹ سے یہاں وہاں ہاتھ مار رہی تھی کہ کوئی سرا ملے، مگر بے سود۔ اس نے چاہا زور سے چلائے، مگر حلق سے آواز نہ نکلی۔ آخر وہ کہاں تھی؟ وہ اندھیرے سے مانوس ہونے کی کوشش میں ہلکان تھی کہ اسے ایک روشنی کی لکیر نظر آئی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ روشنی کی سمت میں اوپر کی جانب دیکھا تو اسے کوئی کھڑا نظر آیا اور شخص اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ مائرہ اس مہربان چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ روشنی کا ایک تیز جھماکا ہوا جس سے اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنی دونوں آنکھوں پر بے اختیار ہاتھ رکھے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ کسی خواب سے جاگی تھی۔ کون تھا اسے ہاتھ دینے والا شخص؟ اس نے اٹھ کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تم ایک خود غرض لڑکی ہو، کبیر کی آواز کانوں میں گونجتی تھی۔ مائرہ کبیر کی آنکھوں میں چھپی ناپسندیدگی بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے کبیر کی ناپسندیدگی کھل رہی تھی۔ مائرہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور کبیر کا نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر میں کبیر نے فون اٹھایا تھا۔ جی ماہرہ، کبیر کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خود مزے سے سو رہے ہیں آپ؟ بے حس میں نہیں، آپ ہیں۔ پتہ ہے آپ جیسے لوگ صرف رائے رکھنا جانتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی مستحکم نہیں ہے تو اس کی یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ بغیر وجہ کی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ جیسے لوگ صرف فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ غصہ، تکلیف، رنج، بے بسی، کیا کیا نہیں تھا اس کی آواز میں۔ مشکل سے دو چار جملے بولنے والی مائرہ کبیر کے سامنے بنا جھجک کے بول پاتی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، کبیر نے نرمی سے کہا۔ آئی ایم سوری، بس آئی ایم سوری، یہ لفظ انصاف کر سکتے ہیں آپ کی باتوں کا جو آپ نے مجھے کہے وجہ جانے بغیر؟ کبیر صاحب، آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہوگی، آپ نے اپنی پوری عمر مزے سے گزاری ہوگی، اس لیے آپ کو میرا رونا، میرا غم ایک ڈرامہ لگتا ہے، لیکن میری زندگی میں آپ کو زندہ لگتی ہوں۔ ہاں لگتی ہوگی، کیونکہ میں چلتی پھرتی ہوں، سانس لیتی ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے میں اپنی اب تک کی زندگی میں صرف 10-11 سال زندہ رہی ہوں، صرف 10-11 سال۔ میرا وجود میرے لیے ہمیشہ ایک انچاہا وجود رہا ہے، ایسا وجود جس میں صرف سانس کے آنے سے زندگی کے آثار رہے۔ اس کی آواز میں اب اشتعال سا تھا جیسے چنگاریاں بھری ہو۔ کبیر غور سے سن رہا تھا۔ میں اتنی بڑی ہو گئی لیکن میں کبھی ہنس نہیں سکی، کبھی ہنسی بھی تو پھیکی، بے رنگ بے معنی ہنسی، اس لیے نہیں کہ میں ناشکری تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھ سے میرے ہنسنے کی تمام وجہ چھین لی گئی، مجھ سے میری بنیاد، میری ہستی کا غرور اس وقت چھین لیا گیا جب مجھے اس کے معنی بھی معلوم نہیں تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ سکتا مگر یہی سچ ہے، میں کبھی سو نہیں پائی، اگر میں کبھی سوئی تو ٹوٹی پھوٹی ادھوری نیندیں، جاگتی آنکھوں تک سے ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں میں نے، پل پل جس کرب سے گزری ہوں میں، یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں خود غرض نہیں تھی، بے حس نہیں تھی۔ میں جس درد سے گزری میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور اس درد سے گزرے۔ مائرہ جلدی بول رہی تھی، وہ آج سب کہہ دینا چاہتی تھی۔ کبیر چپ چاپ سن رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خاک ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جاؤں، میرا وجود مٹ جائے تاکہ میرے ساتھ جڑی یہ غم کی داستان بھی مٹ جائے۔ بولتے بولتے تھک گئی تھی، اس لیے اب ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کے لفظوں میں، لہجے میں وہ درد تھا جیسے خون رس رہا ہو۔ کبیر کی خاموشی اسے حوصلہ دے رہی تھی کہ کوئی ہے جو اس کو مکمل سن سکتا ہے۔ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ محبت میں ناکامی میرا مسئلہ ہے؟ آپ نے میرا غم جانے بغیر اندازہ لگا لیا، آپ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے کبیر۔ مائرہ کی آواز میں کرب تھا، بے بسی تھی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے کس بات کا غم ہے، کیا آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ آپ کو بہت شوق ہے نا لوگوں کا منصف بننے کا، تو پوری بات سنیں، پھر فیصلہ کرنا کہ کیسی ہوں میں اور آپ کی کیا سمجھتے ہو مجھے۔ مائرہ رکی، اب وہ اندھیری بالکنی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں 6 سال اور سارہ 4 سال کی تھی جب ہمارے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ امی بالکل ینگ تھی۔ ہمارا ایک گھر تھا، چھوٹا مگر اپنا تھا۔ بابا کے ایک اور بھائی تھے جو ویل سیٹلڈ تھے۔ ننیال میں صرف نانی اور ماموں تھے۔ انہوں نے حسب استطاعت ہمارا ساتھ دیا، مگر ماما کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔
وہ ہمیں اچھی تعلیم اور اچھا ماحول دینا چاہتی تھی، جو لگی بندی امداد سے ممکن نہ تھا، جس کے لیے ان کا خود کفیل ہونا ضروری تھا۔ ماما پڑھی لکھی تھی، باشعور تھی، انہوں نے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کر لی۔ ہم سکون سے رہ رہے تھے کہ ماما کو ایک کمپنی نے کمرشل کی آفر کی، جسے ماما نے پس پش کے بعد قبول کر لیا۔ ماما نے شوبز کی چکا چوند میں قدم رکھا، خاندان میں کسی کو پسند نہیں آیا تو سب نے ہم سے قطع تعلق کر لیا۔ نانی اور ماموں نے روابطے بالکل ختم نہیں کیے، لیکن ملنا جلنا کم کر دیا۔ امی شوبز میں مصروف ہو گئی، وہ یہ سب ہمارے لیے ہی کر رہی تھی۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا کہ اکیلی عورت بچیوں کے ساتھ رہ سکتی۔ ماما اس تگودو میں تھی کہ کسی اچھی جگہ پر گھر لے سکے۔ ماما نے کام میں اضافہ کیا اور گھر کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی۔ وہ اچھی عورت نہیں تھی، مگر یہ بات ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ہم کئی ناقابل تلافی نقصان اٹھا چکے۔ سغرا سے ملنے اکثر ایک آدمی آیا کرتا۔ سغرا ہمیں بتاتی کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ وہ سغرا سے بہت بے تکلف تھا، یہ بات ماما کے علم میں نہیں تھی۔ میں بچی تھی، مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی تھی۔ جب آتا تو میں سارا کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک دن وہ آیا تو میں اور سارا کھیل رہے تھے۔ میرے بال لمبے تھے، کھیلتے کھیلتے میرے بال ٹیبل فین میں الجھ گئے تھے۔ میں ڈر سے چلانے لگی۔ سغرا نے پنکھا بند کیا اور میرے بال نکالنے چاہے، وہ نکال نہیں سکی تو وہ آدمی مدد کو آیا۔ بولتے بولتے مائرہ کا سانس اب پھول رہا تھا، آواز کرب سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ آدمی میرے بال نکالتے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ جان کر میرے بالوں کو نکالتے ہوئے سہلاتا جاتا تھا۔ اس کی نظروں میں غلاظت تھی۔ اس نے جب بال نکال لیے تو میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور بولا کہ بہت خوبصورت بال ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں اپنے بال لپیٹ کر رکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ جب آتا بہانے بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ میں ڈر کے سہم جاتی۔ سغرا اسے ہنس ہنس کے تنبیہ کرتی جیسے اس کی نیت جانتی ہو۔ وہ دونوں ایسے باتیں کرتے جیسے ان کے بیچ کچھ معاملہ طے ہو چکا ہو۔ میں بچی تھی، پھر بھی اس کی نیت بھانپ چکی تھی۔ میں ماما کو یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ماما کو بتاتی وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جس نیت سے وہاں آتا تھا وہ پوری ہو گئی۔ مجھ پر سے قیامت گزر گئی۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت ڈرایا کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ سارا کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ سغرا نے بھی مجھے بہت ہراساں کیا کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو ماما اور سارا کو جان سے مار دیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایک 10-11 سال کی بچی میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے۔ اپنے مجرم کو بے نقاب کرنا نہیں جانتی، وہ تو جال میں بڑے آرام سے پھنس جاتی ہے اور قصوروار بھی خود کو ہی سمجھتی ہے۔ کبیر مجرم پیاروں کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرتے ہیں۔ بچوں کو ڈرانا کتنا آسان ہوتا ہے نا۔ میں ماما سے سب کہنا چاہتی تھی، مگر آپ نہیں جان سکتے کسی سے یہ سب کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ کسی کو اپنی بربادی کی داستان سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لفظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لفظ بھی بزدل ہوتے ہیں کبیر۔ میں وہ سب سہ گئی جو نہیں سہنا چاہیے تھا۔ سہنا بہادری نہیں ہوتا کبیر، سہنا بزدلی ہے۔ مجھے نہیں سہنا چاہیے تھا۔ سغرا اور اس کے چہرے پر اتنی خباثت ہوتی کہ انہیں دیکھ کر ہی میں سہم جایا کرتی۔ ماہرہ کی آواز میں ارتعاش تھا، وہ ٹک ٹک کر بول رہی تھی۔ میں جو اتنی متحرک تھی بالکل ڈل ہو گئی۔ کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہ بچی جو پڑھنے میں اتنی اچھی تھی ایک دم اسے کیا ہوا، اتنی پیچھے کیسے رہ گئی۔ سب یہ سمجھتے کہ ہم تن آسان ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری ماں شوبز میں ہے، ہمیں ہر سہولت میسر ہے، تو میں اب پڑھنا نہیں چاہتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہاری طرح جج کرتے ہیں سوچنے کی زحمت کیے بغیر۔ کیا کسی بچے میں در آئی اچانک تبدیلیوں کو جانچنا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز مشکل نہیں ہوتا کبیر۔ بس لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ دنیا کی بھیڑ میں رک کر کسی معصوم کا چہرہ پڑھ سکے۔ لوگوں کو چھوڑو، میری ماں بھی مجھ میں آئی تبدیلیاں نہیں جانچ سکی، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ شاید یہ تو سغرا نے اس آدمی کے ساتھ مل کر ہمارے گھر میں چوری کی اور پھر کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تو میری جان چھوٹی۔ اس حادثے کے وقت میری عمر 10-11 برس تھی۔ میں بے حد حساس ہو چکی تھی، میرا دل چاہتا چیخوں چلاؤں، سب کو بتا دوں۔ پھر بعد میں ماما کو جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی توجہ، علاج، محبت میرے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ میں اذیت کی عادی ہو گئی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ میں ہر بات سے بیزار ہو گئی، گھومنا پھرنا، بننا سنورنا، ملنا جلنا، دوست، گھر، فیملی، مجھے کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میرے لیے زندگی ایک گہرا تاریک کنواں بن کر رہ گئی۔ پھر میر میری زندگی میں آیا۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ آگے بڑھنے سے روکا، وہ نہیں مانا، وہ خود ہی میرے پیچھے آتا رہا۔ میں نے ہمیشہ انکار کیا، وہ خاطر میں نہیں لایا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجا۔ آخرکار اس کی اتنی کوششوں کے بعد مجھے اس پر بھروسہ ہونے لگا۔ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، میں اسے سب بتا دینا چاہتی تھی۔ اس سے یہ سب کہنا کتنا مشکل تھا، پھر بھی میں نے اپنا تمام حوصلہ مجتمع کر کے اسے سچائی۔ وہ ذرا رکی، وہ کہتا تھا مجھ سے محبت کرتا ہے،
کرتا ہوگا، لیکن اس کی محبت میں ظرف نہیں تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ سہ نہیں پائے گا، لیکن وہ ایسا رد عمل دے گا، اس طرح دھتکار دے گا، اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ جس طرح میر مجھے 2 کڑی کا کر گیا، میرا ہر زخم تازہ ہو گیا۔ اب برداشت نہیں ہوتا، میں پل پل مرتی ہوں، ہر بات یاد آتی ہے۔ مائرہ رو رہی تھی، خاموش بے آواز سسکیاں، جو باتیں کبھی کسی سے نہیں کہہ پائی تھی اس نے کبیر سے کہہ دی تھی، کیونکہ وہ سن رہا تھا، پوری توجہ سے، ہمدردی سے، بنا ٹوکے، بنا کوئی فیصلہ کیے۔ کبیر کو یہ سب سن کر جو محسوس ہو رہا تھا، افسوس بہت چھوٹا لفظ تھا اس کے سامنے۔ اسے برا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مائرہ کو غلط سمجھتا رہا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پر اس وقت کچھ بھی کہنا بے معنی تھا۔ مائرہ، کبیر کچھ کہتا اس سے پہلے مائرہ بول اٹھی، آئندہ اصلیت جانے بغیر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کرنا۔ اگر وہ ویسا نہیں ہوا جیسا آپ نے سمجھا تو اسے بہت تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مائرہ نے مزید کوئی بات کیے بغیر فون رکھ دیا۔ کبیر کو پہلے کبھی اس سے ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک غیر معمولی لڑکی تھی، اور غیر معمولی لوگوں کو زندگی کی کہانیاں بھی غیر معمولی ہوتی ہیں۔ مائرہ نے کبیر کو سب بتا تو دیا تھا، مگر وہ اب اس سے جھجکنے لگی تھی۔ اپنا آپ یوں کسی پر عیا کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ کبیر نے اسے کئی بار فون کیا، مائرہ اب اس کا فون نہ اٹھاتی تھی۔ کبیر خاص کر باقاعدگی سے جم جانے لگا کہ شاید وہاں مائرہ سے ملاقات ہو سکے۔ مائرہ کا گریز کبیر کو تکلیف دے رہا تھا۔ جس بات پر نظریں چرائی تھی اس میں مائرہ کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ سب جاننے کے بعد کبیر اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ عام لڑکی نہ تھی۔ کافی دن مائرہ سے بات نہ ہو سکی تو اس نے اپنی ماں سے اس کی خیریت پوچھی۔ ماں، آپ کی دوست کیسی ہے؟ بہت دن سے نظر نہیں آئی۔ مصروف ہے شہلا کافی، سارا کے بھی ایڈمیشنز ہو رہے تو وہ بھی ملی نہیں کافی دن سے۔ آمنہ نے مائرہ کے علاوہ سب بتا دیا۔ کبیر نے بھی پھر پوچھا نہیں۔ مائرہ کا بھی رزلٹ آ چکا تھا، اس نے ماسٹرز میں داخلہ لے لیا تھا۔ نئی نئی یونیورسٹی جوائن کر کے وہ کافی مطمئن تھی۔ وہ جم بھی باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ اس کا آنا جانا آمنہ کے ساتھ ہی ہوا کرتا۔ وہ ابھی آفس سے نکلی تھی کہ شیشے کا دروازہ دھکیلتا کبیر داخل ہوا۔ مائرہ اسے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھی تھی۔ کبیر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کہاں ہوں اتنے دنوں سے؟ کبیر نے ایسے پوچھا تھا جیسے دونوں کے بیچ بے انتہا بے تکلفی رہی ہو۔ یہی ہوں، مائرہ نے سنجیدگی سے کہا، نظریں موبائل پر مرکوز تھی۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی اتنے دنوں سے؟ کبیر نے نرمی سے پوچھا تو مائرہ اسے ہونک بنی دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سب پتہ چلنے پر کبیر اس سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ سب جاننے کے بعد بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ مائرہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں خود اپنے لیے ترہم تھا۔ مائرہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اسے میر کا رویہ یاد تھا۔ کیا کوئی وجہ تھی کہ میں تم سے بات نہ کروں؟ کبیر نے سادگی سے کہا، حیرت ہے آپ ایسا سوچتے ہیں۔ مجھ جیسی لڑکیوں کی عزت کرنا ظرف کا کام ہے۔ کبیر خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ اس سے کیا کہتا؟ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ وہ خالی گہری نظروں سے مائرہ کو تک رہا تھا، جیسے مائرہ کے کسی درد کی دوا اس کے پاس نہ ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ مائرہ نے اچانک کہا۔ کبیر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر آپ میر کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مائرہ کی خوبصورت آنکھیں کبیر پر مرکوز تھی۔ یہ اس نے کیا پوچھ لیا تھا؟ کبیر کی آنکھیں ساکت تھی، خاموش، جواب ندارت۔ سوری، مجھے یہ سوال آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ کافی دیر بھی جب کبیر کچھ نہ بولا تو مائرہ نے کہا، اتنی ہمت تو کسی میں نہیں ہوتی کہ مجھ جیسی لڑکی کو قبول کرے۔ چلے بیٹے مائرہ۔ اس سے پہلے کہ کبیر کچھ کہتا آمنہ آنٹی وہاں آ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ گئی۔ کبیر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کبیر نے کچھ دن ٹھہر کر مائرہ کو کال کی تھی۔ مائرہ نے حیرت سے اس کا نمبر دیکھتے ہوئے کال پک کی، لاشعوری طور پر اس کی کال کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ خیریت ہے؟ آپ نے اس وقت کال کی؟ مائرہ کچھ پڑھ رہی تھی، اس نے اپنی حیرت چھپائی تھی۔ کیسی ہو؟ کبیر کا لہجہ شائستہ تھا۔ ٹھیک ہوں، مائرہ نے پتلا جواب دیا تھا۔ وہ اب کبیر سے بات کرتے ہوئے محتاط نظر آتی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، کہہ نہ سکا، کبیر نے کہا۔ مائرہ چپ چاپ سنتی رہی۔ جی کہیے۔ تم میر کے جانے سے دوسری بار اسی کیفیت سے گزر رہی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ مائرہ چپ رہی۔ کبیر نے توقف کے بعد کہنا شروع کیا، پہلے جو ہوا ہم اسے نہیں بدل سکتے، لیکن اب کیا ضروری ہے کہ ہم سہاروں کی تلاش میں خود کو ارزاں کرتے رہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے ہم دوسروں کی مدد مانگتے رہے، صرف تمہارے لیے نہیں، سب کے لیے زندگی ایک سروائیول کی جنگ ہے۔ شکر کرو کہ تمہیں اس جدوجہد کے لیے ایک اچھی پچ ملی ہے، خاندان ملا ہے، سب سے بڑھ کر تعلیم اور مذہب۔ میں نے ایسے بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کی بنیادیں ہی نہیں ہوتی، زندگی انہیں جگہ نہیں دیتی اور وہ اپنی جگہ خود بناتے ہیں۔ اپنے لیے راہیں ہموار کرنے کو انہیں روز ایک نئی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتے۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود پر بھروسہ کرنا سیکھو۔
پتہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ مضبوط کیا چیز بناتی ہے؟ کہہ کر اس نے توقف دیا تھا۔ درد ہی وہ دوا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ مضبوطی بخشتا ہے۔ اللہ نے کوئی بھی جذبہ ایسے ہی نہیں دیا انسان کو۔ خود کو پہچانو، کیونکہ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے پھر زندگی بھی اسے پہچان لیتی ہے۔ میں تم سے کہوں گا کہ تم ہرگز کمزور نہیں ہو، تم قصوروار بھی نہیں ہو۔ تم جس عمر میں تھی وہاں تم کہہ دیتی تو بھی بہادر رہتی، سہ گئی تو بھی بہادر ہو۔ اب خود کو تکلیف مت دو، جو وقت گزر گیا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ جو وقت رہ گیا ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ وہ غور سے کبیر کی باتیں سن رہی تھی۔ کبیر نے بہت کچھ کہا تھا سوائے اس سوال کے جواب کے کہ اگر وہ میر کی جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ بس کوئی لاکھ اچھی باتیں کرے، اتنی ہمت اتنی جرأت تو کوئی نہیں کر سکتا۔ مائرہ فقہ سے مسکرائی۔ اسے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا، پھر بھی کبیر کی باتوں نے اسے نئے سرے سے جینے کا حوصلہ ضرور دیا تھا۔ مجھے ہمت دینے کے لیے آپ کا شکریہ، کہہ کر اس نے لائن کاٹ دی تھی۔ کبیر پرسکون ہو گیا تھا، وہ جانتا تھا مائرہ ضرور ان باتوں کو سمجھے گی۔ مائرہ بار بار کبیر کی کہی باتیں دہراتی تھی، سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر کبیر کا مثبت رویہ، یہ بات مائرہ کو بے حد خوشی دے رہی تھی۔ وہ بری نہیں تھی، اس کے ساتھ برا ہوا تھا، وہ اپنی ہی نظر میں معتبر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس رات بھی سو نہیں سکی تھی، مگر اس بار صورتحال مختلف تھی۔ اس کے اندر سکون تھا، ٹھہراؤ تھا۔ وہ بار بار تمام واقعات، وہ حالات کو سوچتی جاتی، مگر اب پہلے کی طرح اس کے اندر اشتعال نہیں اٹھ رہا تھا، بلکہ اب وہ مثبت پہلو بھی سوچ رہی تھی کہ اس حادثے کے بعد زندگی مزید بگڑ بھی سکتی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ ڈرا دی گئی تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ مائرہ اس وقت یہ سب باتیں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ مائرہ کو افسوس تھا کہ اس نے ایک عمر خود سے نفرت کرنے میں گزاری تھی۔ اب وہ پرسکون تھی۔ یہ سب سے بڑھ کر کبیر نے نہ صرف اس کی بات سنی تھی بلکہ اسے میر کی طرح دھتکارا نہیں تھا، حوصلہ دیا تھا۔ وہ برسوں بعد آج خود کو اپنے گھر میں محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اسے لگا اس کی گم گشتہ روح جو برسوں سے گم تھی آج اس کے کھوکھلے وجود میں واپس آ بسی تھی۔ اب وہ کبھی نہیں روئے گی، اس نے خود سے عہد کیا، کم از کم اس بات کے لیے جس میں وہ بے قصور تھی۔ راستے کی ساری کثافت دھل گئی تھی، ہر بات میں نیاپن تھا۔ آج وہ بہت دل جمعی سے ہر کام کر رہی تھی۔ ماما اور سارا کے لیے خود ناشتہ بنایا، وہ دونوں گھر پر ہی تھی۔ سارا اٹھی تو وہ اس سے باتیں بھی کرتی رہی۔ آج اس کا بہت بولنے کا دل چاہتا تھا۔ سارا مائرہ کو اس قدر بولتا اور متحرک دیکھ کر حیران تھی، مگر کچھ کہا نہیں، بس وہ اسے چپکے چپکے دیکھتی رہی کہ آج سورج کس رخ سے نکلا ہے۔ صبح سے چھائے بادلوں کی وجہ سے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سارا بالکنی میں آئی، موسم بے انتہا خوشگوار ہو رہا تھا، ہوائیں جھوم جھوم کر رقصا سی ابر کرم کی چھینٹیں بھی اڑا لاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مائرہ نے دروازہ کھولا، سامنے آمنہ آنٹی کھڑی تھی۔ بیٹا شہلا اور سارا کو بلاؤ ذرا، نیچے گول گپے والا آیا ہے، ہم کھا کر آئیں۔ آمنہ آنٹی کے لہجے میں بچوں کی سی خوشی تھی، اور وہ چاروں اب نیچے جا رہی تھی۔ شہلا بہت خوش تھی کیونکہ مائرہ کا بچپن جیسے لوٹ آیا تھا۔ بارش سے بچنے کو گول گپے والا اپنا ٹھیلا لیے عمارت کے اندر آ گیا تھا۔ خواتین نے گول گپے والے کے گرد گھیرا بنایا ہوا تھا، ہنسی کہکہے چھیڑ چھاڑ۔ بلڈنگ کی تقریباً تمام ہی خواتین موسم کے زیر اثر گول گپے کا لطف اٹھانے یہاں موجود تھی۔ ہلکی فوار میں بھیگتی مائرہ پہلی بار اتنی بے فکری سے یوں مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہتھیلی کو فضا میں بلند کر کے بوندوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہوا کی اٹکھیلیوں سے شرارت پر آمدہ بال بار بار چہرے کو چھو رہے تھے۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بالکنی میں کھڑا کبیر اسے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر سکون درایا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر کسی لڑکے کے ساتھ تھی اور کسی بات پر وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مکمل دھیان سے مائرہ کی طرف متوجہ نظر آتا تھا، کافی جاذب نظر دکھتا تھا۔ میر ٹریفک جام میں پھنسا ہوا تھا۔ مائرہ کی گاڑی کچھ دور تھی۔ میر کو بہت برا محسوس ہوا، جیسے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ دل کیا مائرہ کو گاڑی سے اتار کر یہاں لے آئے۔ میر نے مائرہ کو کبھی ایسے ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ میر کو محسوس ہو رہا تھا کہ مائرہ کی زندگی میں کوئی دوسرا آ چکا ہے۔ انہی دنوں میں میر کو مائرہ دوسری بار اسی کے ساتھ نظر آئی تھی۔ میر کو یاد آیا وہ تو کبھی ہنستی نہیں تھی اور اب ہنسی اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ میر نے لب بھینچے۔ تم نے اسے کون سا مان دیا تھا جو وہ تمہارا انتظار کرتی؟ کسی نے میر کو آئینہ دکھایا؟ نہیں، میں اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میر نے لب بھینچے تھے۔ تم بہت خود غرض انسان ہو۔ تمہیں مائرہ میں کھوٹ نظر آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ آج وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ
खुश नज़र आ रही है तो तुम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसी ने फिर उसे बुरी तरह लुटाड़ा। ठीक है, मैं सिर्फ एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या वो मुझे भूल गई है? पछतावे का सहर बहुत तकलीफदा था। और फिर मीर कबीर के बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस था। मीर उसको ढूंढ रहा था। उसे फिर नजर आया तो मीर ने उसका पीछा किया। कबीर जिम आया था। मीर वहां पहुंचकर कबीर से मिला, अपना तारुफ करवाया, बताया कि मायरा की जिंदगी में वापस आना चाहता है। कबीर खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मीर की आंखों में सच्चाई नजर आती थी। उसे अपने किए पर पछतावा था। कबीर ने उसे हौसला दिया था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि कबीर ने कई बार मायरा को मीर के लिए रोते गिड़गिड़ाते जान देते देखा था। वो जानता था कि वो दोनों मिल जाए ताकि वो चाहता था कि वो दोनों मिल जाए ताकि मायरा ज़िंदगी में खुश रह सके। मीर अब अक्सर जिम आने लगा था। कभी मायरा को खामोशी से देखता रहता, कभी सोचता कि उससे खुद बात करे। और फिर एक ढलती सुरमई खूबसूरत शाम में जब मायरा जिम से निकल ही रही थी कि उसने भी कबीर को देख लिया। उसे देखकर बुरी तरह चौंक गई। एक पल में हजारों बातें जहन में घूम गई थी। मायरा क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? मीर एक बार फिर उसकी दुनिया में हलचल मचा चुका था। मायरा पार्किंग में परेशान बदहवास खड़ी थी। कबीर अभी अभी वहां आया था। मीर को जाता हुआ देख चुका था, मगर अनजान बना रहा। कबीर उसे लेकर लॉबी में आ गया। मुझे मीर मिला था अभी यहाँ। मायरा सख्ते के आलम में थी और फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया। रिलैक्स, बी इजी। मीर ही था या कोई भूत जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? तुम रो क्यों रही हो? कबीर का इत्मीनान भरा लहजा मायरा को तपा रहा था। मैं क्यों ना रोऊं? तुम्हें याद नहीं उसने क्या किया था? मगर मुझे याद है। मायरा कुछ भी नहीं भूली थी। तुमने कहा था कि तुम सब भूल गई हो। कबीर ने उसे याद दिलाया। मैंने झूठ कहा था। ऐसी बातें भुलाई नहीं जा सकती। मायरा चिटकी थी। तुम्हें भूल जाना चाहिए, या कम से कम भूलने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। कबीर ने अब उस पर से नजरें हटा ली थी। कबीर के मोबाइल पर मैसेज मौसूल हुआ था। मलिक का एक नया धमकी आमेज पैगाम। कबीर ने खामोशी से पढ़कर फ़ोन वापस जेब में रखा। उसका चेहरा बेतासुर था। हाँ, भूल जाऊंगी जब तुम्हारी तरह यूटोपिया में रहने लगूंगी। मायरा ने टिश्यू से मुंह और नाक पोंछी थी। कूल डाउन, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ। तुम अब पहले वाली मायरा नहीं हो, बल्कि एक मजबूत मायरा हो। कबीर का लहजा धीमा और मजबूत था। मीर मुझसे मिला था 1 हफ्ता पहले। उसे अपनी गलती का एहसास है। वो तुमसे बात करना चाहता है। मीर ने मुझे और तुम्हें कई बार एक साथ देखा है। वो समझता था कि मैं और तुम। कबीर खामोश हो गया। अब मायरा फिर से हैरान हुई थी। वो पछता रहा था। है नादिम है। और तुम मुझे ये सब अभी बता रहे हो इतने आराम से? अब मायरा का इर्तिकाज टूटा था। काम डाउन मायरा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। कबीर ने ठहर ठहर कर कहा था। उसने मायरा की आंखों में झांका था। तुम भी तो उससे मोहब्बत करती हो। मायरा ने उसकी आंखों में देखा और वो पलकें झपकना भूल गई थी। कबीर की आंखों में कुछ था। क्या? मायरा जिससे हिप्नोटाइज हो गई थी, और हिप्नोटाइज तो वो भी हो चुका था। वो उस पल सब फरामोश कर देना चाहती थी, बस कुव्वत गोयाई से महरूम एक दिल की बात और उस बात को सुनने के लिए तरसती कुव्वत समात। मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। मायरा किसी तरह सख्ते में से वापस आई और उठी। मायरा, बात सुनो। वो भी होश में आया था, पर वो रुकी नहीं। तासुब से उसे जाता देखता रहा। रात को अपनी खिड़की से देख रही थी। रात मुकम्मल अंधेरे में ढल चुकी थी। सया रात में कहीं रोशनी की रमक तक ना थी। बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ रात का पहर देखा था। अब उसे किसी सुबह किसी सितारे की उम्मीद ना थी। वो तो खुद एक गहरी तारीक रात थी। उसने बेसाख्ता मोबाइल उठाया था। अब वो मैसेज टाइप करने लगी। ज़िंदगी एक बार मिलती है, मुझे ज़िंदगी गिरहन ज़दा मिली। मोहब्बत भी एक बार मिलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी, मगर मुझे वो भी मिली। मगर मेरी ज़िंदगी पर लगे बदनुमा दाग ने वो मोहब्बत निगल ली। मामा और सारा के बाद मैं अगर किसी की परवाह करती हूँ तो तुम हो। क्या तुम उस शख्स के लिए मुझसे मेरा रिश्ता छीन लोगे? कम अज़ कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। फिर भी मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करते हो। तुमने ही तो मुझे सिखाया है कि बगैर सहारों की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। अब तुम ही चाहते हो कि मैं उस सहारे को थाम लूँ जो मुझे एक बार ठुकरा चुका है। अब वो रात भर सो नहीं सकती थी, ये तय था। और आगे कितनी रातें से जागकर गुजारनी पड़ती उसे खबर न थी। उसके बाद मायरा ने कबीर से बिल्कुल ताल्लुक़ न रखा। हाल अहवाल के लिए कभी कभार मैसेज करती या उसके मैसेज का जवाब दे दिया करती। मायरा का यह गुरेज वक्ती ही था ताकि वो मीर के हवाले से कोई बात ना कर सके। और मीर वो फिर से मायरा के गुरेज को खातिर में ना लाया। उसने एक बार फिर मायरा से पूछे बगैर अपने घर वालों को मायरा के घर भेज दिया। अब की बार मीर की माँ बाकायदा रिश्ता डाल गई थी। वो बहुत सी मिठाई भी साथ लाई थी। कबीर अपनी तमाम तर तदबीरों के बावजूद बहुत उलझन में था। उसने रिपोर्ट और ऊपर काम में भेज दी थी। अम्मी, आप कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद चली जाएं खाला के पास, कबीर ने माँ से कहा था, ताकि सुकून से कोई कदम उठा सके। आमिना उसके मुंह से अचानक गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरान हुई।
तभी कबीर की नज़र मिठाई की प्लेट पर पड़ी। उसने प्लेट में से बकलावे का एक टुकड़ा उठाया। कैसी मिठाई है? कबीर ने साथ ही पूछा था। मायरा के ससुराल से आई है, आमिना ने कहा था। कबीर का मुंह तक जाता हाथ रुक गया। उसने वो टुकड़ा वापस प्लेट में रखा था। क्या मायरा की बात तय हो गई? कबीर को कुछ इल्म था। नहीं, अभी हुई नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, रिश्ता लाने वाले बहुत बार चक्कर काट चुके हैं। शहला ने अभी हाँ नहीं की। उम्मीद है जल्द हो जाएगी। हाँ, उन्होंने तफसील से बताया। आप बताएं कब जा रही हैं आप इस्लामाबाद? कबीर उन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से भेजना चाहता था। कोई मसला है कबीर जो तुम मुझे यूँ अचानक जाने का कह रहे हो? आमिना थोड़ी परेशान हुई थी। अम्मी, मैंने मलिक के खिलाफ रिपोर्ट बमा सबूत आला हकाम को भेज दी है। मलिक मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं रिपोर्ट वापस ले लूं। वो बुज़दिल इंसान है, कुछ कर नहीं सकता, बस मुझ पर अपना जोर आजमा रहा है। मैं एहतियातन चाहता हूं कि आप यहाँ से कुछ दिन के लिए चली जाए। कबीर ने उनकी परेशानी के पेश नज़र तफसील बताई थी। जब कोई मसला नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आमिना ने दो टोक कहा था। कबीर सांस भरकर उन्हें देखता रहा। उस रोज़ यूनी से वापसी पर कबीर और मीर को मायरा ने एक साथ देखा तो उसे यकीन न आया। तो तुमने मीर को चुना है? मायरा को शदीद अफसोस हुआ था। मायरा के सेकंड लास्ट सेमेस्टर शुरू हो चुके थे। वो यूनी से घर आई तो कबीर को घर में देखकर हैरान रह गई। कबीर बहुत कम ही घर पर आया था। उसने कहा था कि उसे मायरा से यूनी में किसी की दाखिले के लिए मदद लेनी है। शैला और सारा उसके और कबीर के ताल्लुक के उतार चढ़ाव से नावाकिफ थी। मायरा हेलो हाय करके फ्रेश होने अंदर चली गई। मायरा, आज कबीर तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए आया है। शैला ने मायरा को बताया। अल्लाह करे सरप्राइज़ उनके आने पर ही मौकूफ़ रहे, उसमें मज़ीद कोई ट्विस्ट ना हो। मीर और कबीर का मिलना भूली नहीं थी। मामा नासमझी से मायरा को देख रही थी। कबीर दिल ही दिल में महसूस होता चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मायरा के तासुरात देख रहा था। मायरा, तुम कबीर भाई से ऐसे क्यों बात कर रही हो? सारा को मायरा की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो आमिना और कबीर की बहुत इज्जत करती थी। मायरा ने भवी उचकाई थी। मुझे ज़रा हैरत न हो जो ये सोफ़े, ये कुर्सी, ये दीवार भी, कारपेट और यहाँ मौजूद हर चीज़ उनकी हिमायत में बोल पड़े। मायरा ने हल्के फुल्के अंदाज में फिर तंज किया। कबीर के चेहरे पर अज़ली इत्मीनान फैला हुआ था। कबीर उसे इतने एतमाद और रवानी से बोलते देखकर मुस्कुरा रहा था। मायरा ने उससे मुकम्मल राब्ता मुनक़ता कर रखा था। वह आज उसी लिए घर में उससे मिलने आया था। मामा अब उठकर जा चुकी थी। मैं चाय बनाती हूँ। सारा भी वहाँ से उठ गई थी। बताए क्या काम आपको यहाँ लाया है आज? मायरा ने उसको देखे बगैर कहा। तुम्हें नहीं लग रहा अब तुम रूठ हो रही हो? कबीर संजीदा था। हाँ, रूठ तो रूठ ही सही। आप पुलिस वालों के लिए हर बात मामूली है, इसीलिए तो हमेशा देर कर देते हैं हर काम में। शुक्र है कि आप पुलिस में हैं, फायर ब्रिगेड में नहीं। नहीं तो हम कहीं आग लगती तो आप कहते आग लग गई है। अच्छा, बस आग ही तो लगी है। मायरा बहुत नाराज़ थी। मायरा, मीर मुसलसल मुझे फ़ोन करता है, तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। कबीर की बात सुनकर मायरा ज़िद हुई थी। फिर वही बात, आपको पता है आजकल के बच्चे भी आपसे ज़्यादा होशियार हैं। कबीर ने ये बात कभी मायरा से कही थी। आज मायरा ने ये बात कबीर को वापस लौटाई थी। मायरा को हैरत थी। क्या ये बंदा इतना नासमझ है? और जितनी सज़ा का मुस्तहिक था उसे मिल चुकी है। तुमने भी अपने हिस्से के ज़ख्म सह लिए हैं। अब कुदरत ने तुम्हारी शिफा के लिए मरहम की सूरत मीर को भेजा है। कबीर एक जज्ब से कह रहा था। मायरा उसको देख रही थी बगैर पलके झपकाए, वही कुछ कहती हुई आंखें। काश मायरा उनकी ज़ुबान से नाबलद होती। मायरा, ज़िंदगी के दामन में सिर्फ ज़ख्म नहीं मरहम भी होते हैं। उसे समझाते हुए फिर बोला, मीर को माफ़ कर दो। कबीर का लहजा धीमा और साफ था। कबीर उसे मीर की कैफियत बता रहा था। वो मुकम्मल तवज्जो से सुन रही थी, पर वो रुका नहीं था, चला गया था। आमिना और शहला की मुश्तरका फ्रेंड की बेटी का निकाह का दावतनामा सामने टेबल पर पड़ा था। मोहब्बत की कहानियों में जो करब सालिस के दिल पर गुजरता है, काश वो भी कोई जान सकता। मीर और मायरा की कहानी मुकम्मल हो चुकी थी। अब उनकी कहानी में कबीर का किरदार इजाफी था। सो उसने बड़ी महारत से खुद को कहानी से निकाल लिया था कि किसी किरदार के फना में ही कुछ कहानियों की बका होती है। मलिक को किसी ने टारगेट किलिंग में मार दिया था। आह, ये कैसी खबर सुनने को मिली थी। कितने अजियत भरे दिनों से यूं एक पल में छुटकारा मिल जाएगा, उसने सोचा ना था। मलिक के यूं मर जाने से उसकी सारी मुश्किलें आसान हो गई थी। वो 2 साल से जिस ज़हनी अजियत में था, एकदम उसे निजात मिल गई थी। एकदम हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसकी मौतली ख़त्म होने में भी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। गाड़ी पार्क करके वो साहिल की गीली रेत पर चला आया। मायरा से पहली बार यही मिला था। उसका ख्याल आते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसके ख्याल से इर्द गिर्द की फ़िज़ा क्यों खुशगवार सी हो जाती है, वो सोच रहा था। सफ़ेद रंग का खूबसूरत स्टाइलिश करारा और सफ़ेद पर्ल की दीदा ज़ेब ज्वेलरी पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़िंदगी में पहली बार वो पूरे दिल से तैयार होती।
وہ بھی حسین ہو سکتی تھی، اسے یقین آ گیا تھا، کسی نے یقین دلا دیا تھا۔ کبیر نیچے پارکنگ میں ان کا انتظار کر رہا تھا، سفید شرٹ، نیلی جینس، لاپرواہی سے بنے بال، ہلکی بڑی شیو۔ مائرہ آئی تو کبیر نے ایک نگاہ تک اس پر نہ ڈالی۔ شہلا، سارہ، آمنہ کلب کے اندر داخل ہو چکی تھی، پر وہ رک گئی۔ روش پر لمبی راہداری کے درمیان ایک طرف کھجور کے طویل قامت درخت قطار کی صورت لگے ہوئے تھے، کھجور کے پتوں سے چھلکتی پورے چاند کی روشنی چھن چھن کر کبیر اور مائرہ پر پڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا چاند بھی متجسس تھا، ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، کبیر نے کہا اور مڑا۔ کبیر رکیے، مائرہ نے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کبیر کو پکارا تھا۔ کبیر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، اس نے حیرت سے پلٹ کر مائرہ کو دیکھا، آنکھوں میں واضح استفسار تھا۔ میں نے میر کو معاف کر دیا ہے کیونکہ مجھے بہادر بنانے کا سبق پڑھانے والے نے کہا ہے، پر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، شاید پہلے بھی نہ تھی۔ وہ تو دیوانگی تھی جس نے میرے قدم موت کی جانب بڑھائے۔ وہ ذرا رکی، پھر بولی۔ اب وہ مائرہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا اس دنیا میں ان آنکھوں کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ آپ میر کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں تمہاری بات سنتا، کبیر نے خود پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جوت ابھری، وہ ایک قدم اور آگے آئی تھی۔ کیا میں رد کیے جانے لائق تھی؟ مائرہ کے خوبصورت ریشمی بال ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ آج مائرہ کو ان کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کبیر کے دل کو کچھ ہوا، وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ تم رد کیے جانے کے نہیں، تم سراہے جانے کے لائق ہو مائرہ، کھری اور سچی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ کیا آپ میرا ہاتھ تھام لیتے؟ کبیر کی آنکھوں میں نمی سی اتری تھی، اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مائرہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے کبیر نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ آج ہم نے بہت خوبصورت، بہت شاندار، بہت پیاری سی خوبصورت سی ناول ریڈ کی ہے، بہت اچھی، دل کو چھو جانے والی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔